اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسین وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. محترم حضرات، آپ نے ایک شاندار تقریر حضرت علامہ مولانا ارشد جمال صاحب اشرفی استاد جامع اشرف کے سلسلہ شریف سے سماعت فرما لی ہے. شاعر اہل سنت جناب صادق بنارسی اور شاعر اسلام جناب ریاض بنارسی، نقیب اہل سنت حضرت ظفر بنارسی، استاذ القرآن جناب قاری ظفر اللہ صاحب، ان سبھی حضرات سے منظوم خراج عقیدت آپ نے سماعت فرمایا ہے. ہمارے اسٹیج پر آج انجمن محبان اہل بیت کی طرف سے اجلاس کی صدارت شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قاری ذکی اللہ صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی فرما رہے ہیں، اور سرپرستی کے فرائض خلیفہ حضور سرکار کلام حضرت قاری محمد ہارون صاحب استاذ مدرسہ محمدیہ بنارس. سامعین کرام، جتنی دلچسپی سے آپ بیٹھے ہیں بزم حسین میں انشاءاللہ تعالی اتنی ہی کوششوں کے ساتھ آپ کے دل و دماغ پر اہل بیت تطہر کی محبتیں اتارنے کی سعادتیں حاصل کروں گا. مگر آج چند لمحات کے لیے آپ کو ہم کربلا سے 50 سال پہلے لیے چلتے ہیں تاکہ مکمل طور سے آپ کو کربلا سمجھ میں آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں ظاہری طور پر وصال فرما دیا، تو خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منتخب ہوئے. آپ کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے. باپ کا نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ ہے. ماں کا نام انتما ہے اور کنیت ام الخیر ہے. ماں کا نام سلمہ ہے اور کنیت ام الخیر ہے. آپ واقع فیل کے 2.5 سال بعد شہر مکہ میں پیدا ہوئے، اور وہ فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی اور ماں صحابیہ. آپ کے والد ابو قحافہ نے ایام جہالت میں جناب ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ایک بت کھانے کے لا کر حوالے کر دیا اور کہنے لگے حاضی آلہات کا سم العلا فاسجد لہا، یہ تمہارے بلند و بالا معبود ہیں، تم ان کی عبادت کرو. ابو بکر عمر بن خطاب حضرت ابو بکر نے حالات کا جائزہ لیا، چاروں طرف نگاہ ڈالی تو ارشاد فرماتے ہیں انی جائعن فاطمنی، خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والوں میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ.
انی آری واکسنی، میں برہنا ہوں مجھے کپڑا پہناؤ. وہ سب کے سب خاموش رہے، وہ خود ہی ننگے بھوکے تھے. اتنے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں فمنا نفس کا ان کنتا الہن، اگر تم خدا ہونے کی بات کرتے ہو تو بچاؤ اپنے آپ کو، اب تم پر ابو بکر وار کرنے جا رہے ہیں. اٹھا کر کے پتھر وہ مارا ہے جناب ابو بکر نے، وہ توڑائی کی ہے، کسی کی ناک ٹوٹی، کسی کا سر پھٹا، کسی کے بازو پھٹے، سب پورے صنم خانے میں ڈھیر ہو گئے. ادھر سے ابو قحافہ واپس آ رہے تھے خوشی میں کہ بیٹے کو کام سے لگا کر کے نکلے ہیں، واپس جائیں گے تو ہماری اطاعت میں ملے گا. مگر جب صنم خانے میں آئے تو پورا نقشہ پلٹا تھا. کہا بیٹے تم نے یہ کیا کر دیا؟ کہا جو ایک بیٹے کا حق ہونا چاہیے وہ ادا کر دیا. کچھ نہیں بولے، ہاتھ پکڑا اور ماں سلمہ کے پاس لائے. کہا سلمہ آج تم نے دیکھا اپنے بیٹے کو؟ سارے معبودوں کو توڑ کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے. کیا خیال ہے، کیا ارادہ ہے، کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ سلمہ نے کہا تھا ہم بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جب میرا بیٹا مادر شکم میں تھا تو حاطف آواز دے رہا تھا اے اللہ کی باندی تجھے بشارت و خوشخبری ہو، تیری گود میں ایک ایسا بیٹا ہے جس کا آسمانوں پر نام صدیق ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہے. میں کچھ نہیں بول سکتی. حضرات یہ وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری مقدس زندگی میں ایمان لانے سے پہلے بھی وہ کام نہیں کیا جو رسوائی اور ندامت کا سبب بن سکے. اور پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں سب سے پہلے مسلمان کا نام حضرت صدیق اکبر ہے. محترم حضرات، میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر آپ کے دل و دماغ پر یہ بات اچھی طرح اتار دوں کہ ہمارے لیے ہر صحابی کی زندگی قابل تقلید ہے، ہدایت کا سامان ہے. یہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے پاس آئے، 3 آدمیوں کو لیا، کہا چلیے آج گھر پہ دعوت کا اہتمام ہے. دعوت کا انتظام ہونے لگا. اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پلٹ گئے. ادھر دسترخوان لگایا جناب عبد الرحمان نے، مہمانوں سے کہا بیٹھیے. اصحاب صفہ وہ مقدس اور برگزیدہ جماعت لوگ جانتے ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ کی حاضری دی ہے. وہ ایک چبوترا تو بہت اچھی تعمیر ہے، اس وقت کچی مٹی کا چبوترا تھا. یہ برگزیدہ جماعت یہاں بیٹھی رہتی تھی، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی مشغلہ، نہ کوئی دکانداری، مگر اس انتظار میں رہتے تھے کہ آج پیغمبر کون سا پیغام عطا فرمائیں گے، آج نبی کون سا فرمان جاری کریں گے. ہم اپنے ذہن و فکر پر اسے محفوظ کر کے، نہ میڈیا کا دور ہے، نہ اخبارات کا دور ہے، نہ چینلوں کا دور ہے، ہم اپنے دل و دماغ پر اسے محفوظ کریں گے اور دور دور تک پیغام رسول کو عام کر دیں گے. مدینے کے لوگ ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے، کھانا لے کر بھی لوگ آتے تھے، گھر بھی لے جاتے تھے. اس لیے میں کہتا ہوں اس مقام پر بنارس کے لوگوں، جو لوگ بھی دینی مدرسے میں طلبہ کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں وہ سنت صحابہ ادا کرتے ہیں. آپ توجہ فرمائیے ذرا سا. تینوں حضرات نے کھانے سے انکار کر دیا. رات کا کافی حصہ گزر گیا. جناب ابو بکر آئے. بیوی نے پوچھا میرے شوہر آپ کو کس نے روک رکھا تھا؟ مہمانوں نے تو ابھی کھانا ہی نہیں کھایا. بیٹے سے کہا دسترخوان لگاؤ، تم نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ آپ نے بڑی کوشش کی مگر یہ آپ کا انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی دسترخوان لگا اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اللہ اکبر. عالم یہ تھا، حضرت ابوبکر کا بیان ہے، میں نے ایک لقمہ اٹھایا اپنی پلیٹ سے اور نیچے نظر ڈالی تو 3 گنا کھانا بڑھ چکا تھا. اصحاب صفہ کہتے ہیں ابوبکر ہم آپ کے خاندان کی کتنی برکتیں دے، آپ کے دسترخوان کی کتنی برکتیں دیکھ رہے ہیں. ایک لقمہ اٹھایا جا رہا ہے،
3 گنا کھانا پڑتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے خوشی کے جناب ابو بکر واپس پلٹے گھر آئے، بیوی سے بتایا، کہا دیکھا آج دسترخوان میں جس مقدس جماعت کے لوگ ہمارے گھر آئے ہیں ان کی اتنی برکتیں ہوئی ہیں، 3 گنا کھانا پڑ گیا ہے۔ جناب ابو بکر کی بیوی کہتی ہیں میرے شوہر وہی برکت تو میں گھر کی ہانڈی میں دیکھ رہی ہوں، 3 گنا گھر کا بھی کھانا پڑ چکا ہے۔ حضرات جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میں بہت خوش ہوئے، پورا کھانا لے کر پیغمبر کی بارگاہ پہنچ گئے۔ کہا میرے سرکار آج ایسی برکت ہمارے گھر میں نازل ہوئی۔ پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر کے گھر کا کھانا رکھ دو، کل صبح ان مسلم فوجیوں کے کام آئے گا۔ کافروں سے ایک وفد پورا ہوا تھا، وہاں ایک پوری فوج جانے والی تھی۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جو ابو بکر کے گھر کا کھانا آیا ہے پوری فوج کو کھلا دو، سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ مہمان کی برکت ہے۔ حضرات پوچھو مولا علی شیر خدا سے، آنکھ میں آنسو، لوگوں نے کہا علی ہو گئے، کہا 3 دن ہو گئے آج میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا۔ پوچھو ابراہیم خلیل اللہ سے، جب دسترخوان لگاتے تھے تو انتظار کرتے تھے کوئی مہمان آ جائے تو کھانا کھائیں، اور جب مہمان نہیں آتا تھا تو ایک ایک میل تلاش کرنے نکل جاتے تھے۔ وہ انتظار کرتے تھے مہمان آ جائے تو کھانا کھائیں، اور ہم لوگ انتظار کرتے ہیں مہمان چلا جائے تو کھانا کھائیں۔ بامبے میں جاؤ نا، ہمیں پوری چائے بھی نہیں منگاتے، کٹنگ پلا دیا 2 سانس میں، تھوڑی دیر کے بعد پوچھا آپ ٹھہرے کہاں؟ وہ بیچارہ گھما کے جواب دیتا رہا تو کہا پھر چائے منگاؤں کیا؟ وہ سمجھ گیا یہ اب اجازت مانگ رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج ہمیں اور آپ کو سب کو سنت صحابہ ادا کرنا چاہیے۔ توجہ فرمائیے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے 7 جمادی الاخر کو غسل فرمایا تھا، اور اس کے بعد ایام علالت میں آ گئے۔ 22 جمادی الاخر کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ آپ نے امور خلافت 2 سال 2 مہینے سے زائد انجام دیے۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال، اور آپ کا آستانہ پہلو مصطفیٰ میں ہے۔ اس مقام پر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، گنبد خضرا آپ گئے ہیں، آپ نے زیارت کی ہے، جب سنہری جالیوں سے آپ گزریں گے، بہت سارے لوگوں کو طریقہ نہیں معلوم ہے، تو جب گزرتے ہیں وہاں سے تو انگلی اٹھاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، آنکھ پھاڑ کر کے دیکھتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں سے کہا تھا اے نبی کے قدموں سے گزرنے والوں، انگلی مت اٹھاؤ، اشارے مت کرو، اس لیے کہ سلطان کائنات آرام فرما رہے ہیں، دونوں جہاں کا آقا آرام فرما رہا ہے، اشارے کر کے مت نکلو، تم نکل رہے ہو، رسول کو نہیں دیکھ رہے مگر اللہ کا حبیب اپنی قبر پاک سے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو سنہری جالی پر ایک بڑا سوراخ کا سائن ہے، وہ ٹھیک چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ سلام کرتے ہوئے آپ نکلتے ہیں۔ دوسرا سوراخ سائز میں اس سے کم ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اقدس کے سامنے ہے۔ میں اس مقام پر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جناب ابو بکر کا جب وصال ہوا تھا، یہ زمانہ کس کا تھا؟ اجلائے صحابہ کا، پیریڈ عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی موجود، مولا علی، حضرت ابو ہریرہ، یہ صحابہ کرام موجود ہیں، مگر ان سبوں نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جناب ابو بکر کو محفوظ کرنا چاہا تو برابر سے نہیں کیا۔ توجہ فرمائیے، برابر سے نہیں رکھا، جا کے دیکھا ہو گنبد خضرا میں، پہلو مصطفیٰ میں رکھا ہے۔ سارے صحابہ دنیا کو بتا رہے تھے یہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، یہ پہلے مسلمان ہیں، یہ اسلام کے حمایتی ہیں، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، مگر رسول کے برابر نہیں ہیں۔ حضرات توجہ فرمائیے ذرا سا، زمانہ آیا عمر بن خطاب کا، آپ کا نام عمر ہے، کنیت ابو حفص ہے،
لقب فاروق اعظم ہے، ماں کا نام انتما ہے، باپ کا نام خطاب ہے۔ آپ کی ولادت طیبہ ہوئی شہر مکہ میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کے بعد خلیفہ دوم منتخب ہو گئے، وہ کارنامے انجام دیے۔ یہ آج جتنی پولیس چوکیاں ہیں، یہ گورنروں کا تقرر، یہ مزاج حکومت، یہ عوام کے رابطے، سب سیدنا عمر بن خطاب کی دین ہے۔ اسی لیے گاندھی نے اپنے ہریجن اخبار میں لکھا تھا کہ اے لوگوں، اگر بہترین حکومت کرنا چاہتے ہو تو دور فاروقی کو اپنانا پڑے گا، عمر بن خطاب کے دور کو اپنانا پڑے گا۔ آج ہمارے اور تمہارے شہر میں اگر کوئی بھی ملک کا وزیر اعظم، صدر جمہوریہ، منسٹر آ جائے تو کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، مگر آج ہم اس خلیفہ دوم کی بات کر رہے ہیں جسے تکیہ بھی نہ ملے تو باہیں لگا دے، جو رات کو سونا تو بڑی بات، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، کوئی پیاسا تو نہیں سو گیا۔ عمر، تیرے پیریڈ میں کوئی بھوکا سو جائے، اپنے خدا کو کیا منہ دکھائے گا؟ نکلے ہیں خبرداری کے لیے فاروق اعظم۔ حضرت عمر جب گئے تو ایک مکان کے قریب سے نکلے تو کیا دیکھا؟ رونے کی آواز آ رہی ہے، عورت رو رہی ہے، تشریف لائے، بعد میں انکوائری کرائی تو پتا چلا یہ عورت اس لیے رو رہی تھی کہ اس کا شوہر 4 مہینے سے جہاد میں چلا گیا ہے اور وہ واپس نہیں آیا، تو رات کی تاریکی اور سناٹے اور اپنی تنہائی میں اپنے شوہر کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ بڑا اہم مسئلہ فاروق اعظم کے سامنے آیا تھا۔ میں توجہ چاہتا ہوں ایک لمحہ کے لیے آپ حضرات کی، غور فرمائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بلاؤ میری بیٹی حفصہ کو۔ توجہ کیجیے، کون سی بات جناب حفصہ سے عمر پوچھنے جا رہے ہیں؟ بڑی اہم بات ہے۔ آج کے حکمراں کو اگر یہ بات پوچھنا پڑے تو اپنی بیٹی سے نہیں پوچھے گا، کسی غریب کی عورت کو ڈھونڈا جائے گا۔ اتر پردیش میں مثل مشہور ہے نا، غریب کی بیوی محلے بھر کی بھوجائی، غریب کو ڈھونڈا جائے گا۔ مگر والے فاروق اعظم، تمہارے انصاف کو سلام، تمہاری دیانتداری کو سلام۔ پوچھنا تھا عمر کو یہ بات اپنی بیوی سے، مگر بیوی کا انتقال ہو چکا تھا تو بیٹی کا انتخاب فرمایا۔ بیٹی ادھر آؤ سب۔ ہاں والد گرامی، یہ بتاؤ ایک شوہر کے بغیر عورت کب تک رہ سکتی ہے؟ یہ سوال تھا۔ بیٹی نے سر جھکا دیا۔ باپ بیٹی سے پوچھ رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حفصہ، حق بات بیان فرمانے سے اللہ حیا نہیں فرماتا، تم بتاؤ بات کیا سچی ہے؟ والے ادب جناب حفصہ کا زبان بند ہے، انگلی اٹھایا اور انگلی کے اشارے پر ایک بار ایک انگلی پہ ہاتھ رکھا، دوسرے پہ رکھا، تیسرے پہ رکھا، توقف فرمایا، چوتھے پہ رکھا۔ عمر سمجھ گئے بہت زیادہ کوئی عورت رہ سکتی ہے اپنے شوہر کے بغیر تو 4 مہینے نہیں، کم سے کم 3 مہینے۔ اسی وقت عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت میں قانون بنا دیا، اے لوگوں، اگر کسی کو بھی 4 مہینے جہاد میں گزر گئے ہوں تو وہ جہاد چھوڑ دے اور اپنے گھر کی خیریت معلوم کر دیا کرے۔ حضرات، یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے وہ اقتدار دنیا کو عطا فرمایا ہے کہ سبق ملتا ہے اور سچائیاں ہر قدم سے جنم دیتی ہیں۔ ایک بار رات میں اور نکلے تھے، مجھے بڑی پیاری بات یاد آ گئی۔ تو جناب عمر جب نکلے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک گھر میں آواز آ رہی ہے، دودھ میں پانی ملا دو۔ وہیں دوسری طرف آواز آتی ہے، ماں پانی مت ملانا، امیر المومنین کے ہاتھوں پر ہم نے بیعت کی ہے، معاہدہ کیا ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لیکن ماں کہتی نہیں بیٹے، ملا دو پانی۔ یہ ایک بیوہ عورت ہے، اپنی بیٹی پر دباؤ بنا رہی ہے۔
عمر ابن خطاب نے سنا، صبح انکوائری کرائی، جب معلوم کرو ایسا ایسا گھر تھا، یہ روڈ تھا، یہ چوراہا تھا، اس گھر میں یہ دو بولی کیسے تھی، ایک اسلام کے خلاف آواز اٹھ رہی تھی اور اسی آواز کو اس گھر میں دبایا جا رہا تھا، ہدایتوں کی بات کی جا رہی تھی۔ جب انکوائری کی گئی تو پتا چلا غربت کا سامنا ہے۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ خرچ کیسے چلے گا، اگر پانی نہیں ملا ہوگی بیٹی تو ہمارے گھر کا خرچ نہیں چل سکے گا۔ عمر بن خطاب نے جب یہ بات سنا، اللہ اکبر، امیر المومنین اپنے شہزادوں کو اکٹھا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بچوں، ایک ایسی بیٹی ہے جو پیٹ پر پتھر باندھنا تو برداشت کرتی ہے مگر اسلام کے خلاف آواز اٹھانا برداشت نہیں کرتی۔ عمر چاہتے ہیں کہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں۔ تمہیں کون بیٹا ہے نکاح کرنے کے لیے؟ حضرت عاصم تیار ہو گئے، جناب عاصم کے ساتھ نکاح ہوا، وہ بیٹی امیر المومنین کی بہو بن گئی۔ اس مقام پر دوستوں میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ پیغام اپنے گھروں تک لے جاؤ اور اپنی بہو بیٹیوں کو بتاؤ کہ گھر میں رہ کر اسلام پر عمل کرو، قانون اسلام کی پابند رہو۔ اس لیے اگر تم اسلام کے قانون پر عمل کرنا جانتی ہو تو اسلام تمہاری عزتوں کو بڑھانا جانتا ہے، اسلام تمہاری عظمتوں کو بلند کرنا جانتا ہے۔ محترم سامعین کرام، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیریڈ 23 ہجری تک چلایا اور اس کے بعد ابو لولو نامی شخص نے آپ کو اس وقت شہید کیا جب آپ نماز پڑھانے کی فجر میں تیاری کر رہے تھے۔ زہر میں بجھا ہوا وہ اسلحہ استعمال کیا کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب نہ لا سکے، 2-3 دن تک اسی زخم میں گزرتے رہے اور پہلی محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار اقدس پہلو مصطفیٰ میں ہے اور آپ کی عمر بھی 63 سال ہے۔ آپ نے امور خلافت 10 سال سے زیادہ انجام دیے ہیں۔ لو زمانہ آ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ وہ مقدس صحابی، یہ وہ مبارک صحابی جن کا نام عثمان، باپ کا نام عفان، شہر مکہ میں آپ کی ولادت طیبہ ہوئی اور تیسرے نمبر کے اسلام کے خلیفہ حضرت عمر کے بعد یہ منتخب کر لیے گئے۔ انہوں نے وہ اسلام پر سخاوت کی ہے، وہ قربانیاں پیش کی ہیں اسلام کے خاطر، وہ اپنا مال قربان کیا ہے کہ ایک بار ایک شخص پیغمبر کی بارگاہ میں آیا تھا اور نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے، اخراجات کی کمی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاؤ عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی کے پاس آیا، سوال کرنا چاہتا تھا، بیٹی کی شادی ہے، مگر دیکھا کہ حضرت عثمان غنی ایک غلام کو بیٹھا کر اس کی تنبیہ فرما رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ رات میں تم نے چراغ کی لو تیز کر دی تھی، بیت المال کا نقصان ہوا ہے، آئندہ یہ حرکت مت کرنا۔ آیا تھا اپنی بیٹی کی شادی کے خرچ کے لیے، جب اس نے دیکھا کہ آج چراغ کی لو کا حساب ہو رہا ہے تو واپس چلا گیا سرکار کی بارگاہ میں۔ سرکار نے فرمایا گئے تھے، کہا سرکار گیا تھا، وہاں تو چراغ کی لو کا حساب ہو رہا تھا، میں سمجھ گیا مجھے کیا ملے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں، جاؤ تم عثمان غنی کے پاس۔ دوسرے دن آیا تو کیا دیکھا، ایک غلام بیٹھا ہے، اس کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ کل تم نے دال میں نمک زیادہ کر دی، آئندہ خیال رکھنا بیت المال کا نقصان ہوتا ہے۔ پھر واپس پلٹ گیا کہ وہ ہمیں کیا دیں گے جو کنکر اور ڈھیلے کا حساب لے رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں گئے تھے، ہاں پیغمبر گیا تھا، کیا ہوا؟ کہا وہ تو نمک کا حساب لے رہے تھے۔ نبی نے فرمایا جاؤ، وارث شان رحمت اللہ علیہ، مصطفیٰ نے تیرا مقدر وہیں رکھا ہے، جاؤ عثمان غنی کے پاس۔ اس نے بھی اپنی طے کر لیا، جاؤں گا تو کچھ سنوں گا ہی نہیں، اپنی بات کروں گا۔ جاتے ہی کہنے لگا کہ بیٹی کی شادی ہے، اخراجات کے لیے آیا ہوں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگے سخاوت پھڑک اٹھی، پکڑا اس کا ہاتھ، خزانے لے گئے، کہا جو چاہو لے لو، جتنا چاہو لے لو، کیوں؟ میں آنے والے کو نہیں دیکھ رہا،
میں تو بھیجنے والے کو دیکھ رہا ہوں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. صحیح بات. جس نے بھیجا ہے وہی خزانے کا مالک ہے. محترم سامعین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سالہ خلافت کا پیریڈ چلایا ہے، اور بلوائیوں نے جب آپ کو شہید کیا 12 سال امور خلافت مکمل ہو گئے. اس وقت آپ کی عمر مبارک 82 سال کی تھی. آپ کا مزار اب تک جنت البقیع ہے. حضرات یہ 35 ہجری تک مکمل ہو گئے. اب خلافت کی ذمہ داری مولا علی شیر خدا کے ہاتھوں میں آ گئی. یہ وہ علی ہیں جن سے رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا ہے. خاتون جنت کا نکاح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مولا علی شیر خدا کے ساتھ فرمایا. اور نکاح تو بہت ہوتے ہیں دنیا میں، آج بھی ہو رہے ہیں، مگر کہاں ہے ہماری غیرتیں، کہاں ہمارا شعور چلا گیا کہ آج نکاح کے وقت عام طور سے چند نوجوان لڑکے رہ جاتے ہیں، سب کھانے پینے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، اور وہ بھی سب 50-50 گرام ڈالے رہتے ہیں. بدبو پر بدبو آتی ہے، اور بیچارے قاضی صاحب اگر جلدی کرتے نکاح پڑھانے میں تو دھکے مارتے ہیں، ہٹیے ابھی دولہا کے ساتھ ہم نے فوٹو نہیں کھنچوایا. آج ہمارے کردار کا یہ نکاح، لیکن قربان جاؤ اس نکاح پر جس کو پڑھایا نبی نے تھا اور پڑھا علی نے تھا. پیغمبر نے دستا پڑھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک پان کی چارپائی، ایک چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، ایک چادر، 2 گھڑے، 2 چکیاں، اس طرح سے مختصر سا جہیز پیغمبر نے عطا فرمایا. اس مقام پر ایک بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مت سمجھیے کہ میرے نبی کے پاس تھا نہیں. ارے وہ تو باغ صدق کے مالک تھے. دونوں عالم کے خزانوں کی کنجیاں میرے پیغمبر کے ہاتھوں میں، جو چاہتے فاطمہ کو دے دیتے، مگر نہیں، رسول اللہ نے یہ مختصر سی امانتیں اپنی بیٹی کو دے کر دنیا میں تمام غریب بیٹیوں کو رہنے کا سلیقہ عطا فرمایا. ایک بیٹیوں تمہارا باپ مزدور ہو، روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، اگر تمہیں اپنے گھر سے کم چیزیں دے رہا ہو تو مایوس مت ہونا. یہ سمجھ جانا یہ سنت فاطمہ ادا ہو رہی ہے. محترم حضرات، یہیں تک نہیں، ارے یار چاہے گا ایسا موقع تھا کہ اگر اس بات کو آپ اپنے دل و دماغ کو اتار کر اپنے معاشرے میں چلیں تو انشاءاللہ آپ کی ازدواجی زندگی میں رحمت ہی رحمت نظر آئے گی، برکت ہی برکت نظر آئے گی. علی کے پاس ذاتی طور پر ابھی کوئی مکان نہیں تھا، کیونکہ پیغمبر نے بچپن ہی سے اپنی تربیت میں اپنے چچا ابو طالب سے لے لیا تھا، نکاح فرما دیا. اب مکان کی ضرورت پڑی جناب علی کو. ایک انصاری صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میرا مکان مدینے میں ہے، اگر آپ اجازت عطا فرما دیں تو میں علی کے حوالے کر دوں. محبت سے بولو سبحان اللہ. پیغمبر نے اجازت دے دی، صحابی نے اپنا مکان دے دیا. جناب خاتون جنت کو رخصت کرا کر اس مکان پہ لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے. فاطمہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے، دستخط دیا. فاطمہ پوچھتی کون؟ انا محمد رسول اللہ. جناب فاطمہ نے دروازہ کھول دیا. مرحبا بیٹا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر آپ کی آمد مبارک ہو. نبی فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ ایک پیالے میں پانی لاؤ. پانی لا کے رکھا گیا نبی کے سامنے. پیغمبر نے دونوں مقدس ہاتھ پیالے میں ڈال دیے. اس کے بعد علی کے بازو میں چھڑکا، علی کے سینے میں چھڑکا، جناب فاطمہ پر چھڑکا، اور اس کے بعد ارشاد فرمانے لگے میری بیٹی فاطمہ میرے خاندان میں جو سب سے بہتر شخص تھا، میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا.
حضرات یہ وہ خاتون جنت ہیں، یہ وہ سیدہ طیبہ فاطمہ طاہرہ آسرا ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، مگر سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں۔ گھر کا کام، گھریلو کام، برتن دھلنا ہو، پانی کا انتظام کرنا ہو، آٹا پیسنا ہو، روٹیاں پکانا ہو، اس قدر کام تھا کہ جناب فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ ایک دن کچھ مال غنیمت میں سے باندیاں آئیں تو جناب فاطمہ نے جا کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ میں چھالے ہیں، پیغمبر کام کرتے کرتے یہ دشواریاں آ گئی ہیں، ایک باندی رسول کونین مجھے عطا فرما دیں۔ بار منصف اعظم، بار رحمت للعالمین، میرا پیغمبر کتنا عظیم تر منصف ہے، میرے رسول فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تم کو میں باندی عطا کروں اور میدان بدر کے یتیم بچے ایسے ہی رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ جناب فاطمہ نے مال غنیمت میں کچھ غلام دیکھے تو کہا سرکار ایک غلام عطا فرما دے، تو پیغمبر نے فرمایا بیٹی میں تمہیں غلام دے دوں اور اصحاب صفہ کے لوگ بھوکوں سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں اتنی وہ مقدس خاتون جنہوں نے اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کیا، اب کر کے غریبوں امیروں تمہارے لیے راستہ بتا دیا کہ اگر گھر کا کام کرنا پڑے تو تم گھبرا مت جانا، مایوس مت ہو جانا، ارے سنت فاطمہ سمجھ کر ادا کر لینا۔ محترم سامعین کرام، آپ توجہ فرمائیے ذرا سا اور ذہن کو اتاریے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر وصال فرمانے کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد جناب خاتون جنت کا وصال ہوا تھا اور ان کا مزار اقدس بھی جنت البقیع میں ہے۔ 3 شہزادے معظم، ایک حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، 3 بیٹے جناب فاطمہ کے اور 3 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ جناب رقیہ اور حضرت محسن کا انتقال 55 ہی میں ہو گیا تھا۔ میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے پیار سے اس بات کو ذہن پر اتارنا چاہتا ہوں، کتنا وہ پاکیزہ گھرانہ تھا جو مولا علی کی تربیت میں اور خاتون جنت کی موجودگی میں تربیت پا رہا تھا۔ 45 ہجری 6 مہینے مکمل ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت شہادت ہو گئی جب آپ مسجد تشریف لے جا رہے تھے، فجر کے وقت، اور آپ کی عادت کریمہ تھی لوگوں کو آواز دیتے ہوئے نکلتے تھے چلو نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے۔ اس وقت عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا۔ اس طرح مولا علی شیر خدا کی شہادت 18 رمضان المبارک کو حملہ ہوا تھا اور 21 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، ایک لمحہ کے لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور بڑے پیار اور محبت سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ علی نماز کے لیے جا رہے تھے، معمولی خلیفہ نہیں، 4 نمبر کے اہم خلیفہ علی کے پیر میں ایک بار کیل لگ گئی تھی تو لوگ نکالنا چاہتے تھے، درد محسوس ہوتا تھا، علی کھینچ لیتے تھے پیر۔ لوگوں نے کہا علی کی کیل نکالنا بڑا آسان ہے، ایسے مت نکالو، جب علی حالت نماز میں ہو تو کیل کو کھینچ لینا۔ علی نے جب سجدے میں سر ڈالا ہے تو کیل کھینچ لی گئی، کوئی معلوم بھی نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سجدہ فرماتے تھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم سامعین کرام، آپ غور فرمائیں، یہ خلافت راشدہ کے 32 سال 6 مہینے پورے ہو گئے، اب وہ 6 مہینے جو باقی تھے تو خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا امام حسن مقرر ہوئے اور انہوں نے 6 مہینے خلافت راشدہ کے مکمل کیے۔ اس طرح 30 سالہ خلافت راشدہ مکمل ہوئی اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ سے انہوں نے 3 شرطوں پر صلح فرما لی۔ پہلی شرط یہ تھی
کہ اہل عراق اور اہل حجاز کے ساتھ مولا علی کے زمانے کے تعلق سے کوئی مواخذہ اور مطالبہ نہ کیا جائے گا، اور جتنا قرض حضرت امام حسن مصطفیٰ پر ہے وہ امیر معاویہ ادا کریں گے، اور امیر معاویہ سے انتقال کے بعد خلیفۃ المسلمین حضرت امام حسن مصطفیٰ ہوں گے۔ یہ چلتا رہا ماحول، اس میں خاص توجہ میں صوفیاء کرام کی، علماء کرام کی چاہتا ہوں۔ آج خلافت راشدہ کے خلافت راشدہ کا سال 30 سالہ پیریڈ فاطمہ کے بیٹے کے ہاتھ پر مکمل ہو گیا۔ حکومت کی ذمہ داری امیر معاویہ کے ہاتھ میں، ساری ذمہ داری امیر معاویہ کے ہاتھ میں، مگر یہیں سے تو حسن مصطفیٰ نے ایک راہ ہم کو عطا کی۔ جب ظاہری حکومت و خلافت امیر معاویہ کو دے دیا تو آپ نے طریقت کی بنیاد ڈال دی۔ حضرات اسی طریقت کے ایک امام کا نام غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے، مخدوم اشرف ہے، محبوب الہی ہے، صابر کلیری ہے، زندہ شمدار ہے، وارث دیوا ہے، منور علی شاہ الہ آبادی ہے، قطب بنارس ہے، علاء الحق پنڈوی ہے، شمس الدین یحییٰ مریلی ہے، اخی سراج الدین ہے، مخدوم ماہم ہے، بابا بہاؤالدین ہے۔ حضرات امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کر کے زہر دیا گیا۔ میں اس بات کو بھی آپ کے سامنے پوری مکمل طور پہ وضاحت کے ساتھ لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنا پیریڈ کہاں اور کس طرح گزرا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ کو زہر شہد میں ملا کر دیا گیا۔ جب بے چینی بڑھی تو گنبد خضرا آئے، نانا جان اگر زمانہ مجھے زہر دینا جانتا ہے تو میں آپ کی بارگاہ سے شفا لینا جانتا ہوں۔ اللہ نے صحت و سلامتی عطا فرمائی، کھجور میں ملا کے دیا گیا، کئی بار دیا گیا، ایک بار ہیرے کی کلی میں پیس کر کے اور سراہی میں ڈالا گیا۔ جب اس پانی کو حضرت حسن مصطفیٰ نے پیا ہے تو اتنا زبردست اثر تھا کہ خون بہنے لگا، پکڑیاں کٹنے لگی، کلیجے کے ٹکڑے ہونے لگے، بے چینیاں اور بے قراریاں بڑھ گئی امام حسن مصطفیٰ کی۔ تو حضرت امام حسین تشریف لائے، کہا بھائی جان قاتل کا نام بتائیے، کس نے زہر دیا ہے، مجھے نام بتائیے۔ امام حسن مصطفیٰ بتاتے ہیں، یہ بتاؤ حسین اگر میں نے نام بتا دیا تو کرو گے کیا؟ فرمایا انتقام لوں گا۔ کہا سنو، جس پر میرا گمان ہے اگر وہ گمان صحیح ہے تو تم سے بہتر انتقام پروردگار عالم لے گا، ورنہ میں گمان کی بنیاد پر میں کسی پہ الزام نہیں رکھنا چاہتا۔ کتنی صداقتیں ہیں اہل بیت کے گھرانے میں، کتنی سچائیاں ہیں رسول اللہ کے نواسے میں، کسی پہ میں الزام نہیں دینا چاہتا۔ حضرت امام حسین نے جب بے چینی زیادہ دیکھی تو کہا بھائی جان صبر سے کام لیجیے، بھائی جان اب آپ نانی جان خدیجۃ الکبریٰ سے ملاقات کریں گے، ماں خاتون جنت سے ملاقات کریں گے، باپ شیر خدا سے ملاقات ہوگی، آپ کی نانا جان سے ملاقات ہوگی، مگر حضرات میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزری ہوگی اس وقت۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ قرآن کی آیت کو پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد مانگو تم صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور رابطہ حسین کی زندگی ہی صبر سے شروع ہو رہی ہے۔ نانا جان کا ظاہری طور پر وصال ہوا، آنکھوں میں آنسو تیر گئے، صبر سے کام لے لیا، 6 مہینے گزرے تھے، ماں خاتون جنت کا وصال ہو گیا، دل پھٹ گیا، مگر حسین نے اس مقام پر بھی صبر کر لیا۔ حضرات مولا علی شیر خدا کو شہید کیا گیا، آپ نے یہ منظر دیکھا، باپ کا ظاہری طور پر مقدس سایہ سر سے اٹھ گیا، حسین صبر کا پہاڑ بن گئے۔ یہاں پر بھی علی کے بیٹے نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ آج سگے بھائی، حقیقی بھائی حسن مصطفیٰ کو زہر دے دیا گیا ہے، مگر حسین دیکھ رہے ہیں یہ منظر، اور ان اللہ مع الصابرین کی تفسیر بن گئے۔ محترم حضرات، 49 ہجری کا یہ زمانہ تھا،
جب امام حسن مصطفیٰ کی شہادت ہوئی ہے، آپ کا مزار اقدس بھی جنت البقیع میں ہے۔ محترم سامعین کرام، وقت بڑھتا رہا، ادھر 62 ہجری کا زمانہ آ رہا تھا کہ حالات ایسے پیدا ہو رہے تھے کہ جو معتبر لوگ تھے اس زمانے میں، جہاں دیدہ لوگ تھے، وہ سمجھ رہے تھے بہت جلد یزید جبری طور پر خلیفہ بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو ہریرہ نے تو دعا کر دی خدا کی بارگاہ میں، اے اللہ مجھے ان لڑکوں کی حکومت سے محفوظ فرما، اس لیے ان کا پہلے ہی وصال ہو گیا۔ پوچھے کوئی جناب ابو دردہ صحابی سے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں میری سنتوں کو بدلنے والا سب سے پہلا شخص بنو امیہ میں سے ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ حضرات غسیل الملائکہ کے شہزادے معظم فرماتے ہیں ہم نے اس وقت یزید پر خروج کیا جب یزید کی ناکاریاں، یزید کی زیادتیاں، اسلام کے خلاف تحریکیں، بہو بیٹیوں سے شادیاں، یہ ناجائز طریقے دیکھے تو ہمیں ڈر ہونے لگا اگر ہم خروج نہ کریں گے تو یزید کے ناپاک ارادوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے۔ محترم سامعین کرام، ادھر امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید جبری طور پر خلیفہ بن بیٹھا۔ اس نے تخت اپناتے ہی فوراً امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ بنانا شروع کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ میرے وجود کے لیے اگر کسی کی ذات اقدس منتخب ہو سکتی ہے تو وہ امام حسین نہیں ہے، لہذا اگر امام حسین نے میرے ہاتھوں پر بیعت کر لیا تو آسانی کے ساتھ پورا علاقہ ٹوٹ پڑے گا اور بیعت کر لے گا۔ اس نے امیر مدینہ ولید کو لکھا کہ جتنی جلدی ہو سکے امام حسین سے میری بیعت لے لو، مگر امام حسین نے ولید کو کہا تھا جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ بیعت سے انکار فرما دیا۔ امام علی مقام نے ارادہ فرمایا اور مدینہ طیبہ سے 4 شعبان 60 ہجری کو آپ رخصت ہوئے، مکہ المکرمہ آ گئے۔ اب آپ کو یہ 50 سالہ ہجری دل و دماغ میں ہے نا؟ بولو، یہ انقلاب زمانہ آپ کے ذہن و فکر میں ہے نا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ تشریف لے آئے۔ ادھر کوفے میں معلوم ہوا کہ یزید نے اپنی بیعت کا دباؤ امام حسین پر ڈالا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا ہے، وہ مکہ تشریف لے آئے ہیں۔ تو سلیمان بن سرد کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں باضابطہ سارے کوفیوں نے یہ طے کیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلا لیا جائے۔ حضرات توجہ فرمائیے، پے در پے مسلسل لگاتار متواتر خطوط آنے لگے۔ 53 عرضیاں امام علی مقام کے قدموں پہ آئی مگر ہر خط کو پڑھتا تھا حسین، ہر خط کو پڑھتا تھا علی کا بیٹا اور زیر لب مسکرا دیتا تھا اور نانا جان سے کیا ہوا وعدہ یاد آ جاتا تھا۔ آخری وقت آپ نے فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، کیونکہ صحابہ کرام بار بار یہ رائے دے رہے تھے آپ صوفیوں کے یہاں مت جائیے، یہ جناب ابو سعید خدری ہیں، یہ واقعے ایسی ہیں، یہ جناب جابر ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، یہ عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت امام حسین نے سوچا نائب بنا کر کے بھیجو، حالات اگر مناسب ہوں گے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی اور اگر غیر مناسب ہوں گے تو اپنے قدموں کو روکا جا سکتا۔ توجہ فرمائے، آپ نے وعدہ فرما لیا دے گا۔ امام مسلم بن عقیل گئے، میں اس بحث میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا لیکن نتیجے میں ضرور لاؤں گا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے اور جب وہاں کے حالات مناسب ہوئے تو انہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا اور آپ خط پاتے ہوئے یہاں سے 3 ذی الحجہ کو مکے سے روانہ ہوئے اور 3 ذی الحجہ ہی کو امام مسلم کی شہادت کوفے میں ہوگی۔ محترم سامعین کرام، جب یہاں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، آگے ایک منزل پر آئے، ایک شاعر سے ملاقات ہوئی، فرزوق نام ہے، پوچھا اس سے کوفے والوں کا کیا حال ہے؟
کہا سنیے امام حسین ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں اور دل اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ آقا حسین نے سفر جاری رکھا، کچھ لمحات آگے گزرے تھے اور محمد بھانجے ہیں وہ آ گئے، مامو جان سفر روک دیجیے، والد گرامی نے یہ خط دیا ہے، پڑھا اسے۔ تھوڑی دیر کے بعد مقام صفا کے آگے نکلے تو حضرت عبداللہ آ گئے اور جناب عبداللہ کے ساتھ یحییٰ بن سعید جو مکے کے گورنر کا بھائی تھا وہ بھی ساتھ میں آیا، اطمینان کے لیے امان نامہ لکھا کر کہا آپ واپس چلیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں نہیں ہم تو سفر جاری رکھیں گے۔ جناب عبداللہ نے ایک بات پوچھا تھا، آخر آپ کیوں چاہ رہے ہیں، کیوں سفر کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو بڑی پیاری بات امام حسین نے فرمائی تھی، آج سنو ہم سفر جاری رکھیں گے اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ پوچھا تو خواب میں آپ نے دیکھا کیا ہے؟ کہا جو دیکھا ہے وہ میں نے نہ کسی سے بتایا ہے اور نہ کسی کو بتاؤں گا جب تک اپنے خدا سے نہ جانے لوں۔ اور آپ کا بچوں پر میں مقام تربیہ پر ہے تو پتہ چلا امام مسلم کی شہادت ہو گئی۔ جناب امام مسلم کے 3 بھائی امام حسین کے ساتھ میں تھے، یہاں اطلاع ہو گئی کہ مسلم کو ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرات دل تڑپنے لگا، مگر والد صابرہ کا بیٹا حسین اس مقام پر مسلم کی شہادت کی اطلاع ملنے کے بعد بھی صبر سے کام کرتے ہیں، اپنے سفر کو جاری فرماتے ہیں۔ اور 2 محرم الحرام کو آپ کربلا پہنچے، ادھر ہماری مثال میں 4000 کی فوج اور اتارنے کے بعد امام حسین سے بات کرنے لگا، بالمشافہ گفتگو ہوئی تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں رکھی تھی، وہ بڑے غور سے سن لیجیے اور اپنے ذہن پر اتاریے۔ 3 باتیں رکھی تھی اور ان نادانوں اور ناپکاروں کو بتائیے کہ علی کا بیٹا حسن مجتبیٰ امیر معاویہ سے صلح فرما رہا ہے اور میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا تو مسلمانوں کے گروپ میں صلح فرمائے گا۔ آج وہی علی کا بیٹا حسین کیسے فساد چاہیے، حسین کیسے فتنہ چاہتے، حسین کیسے خونریزی چاہتے، حسین کیسے لڑائی چاہتے۔ حسین اعظم نے 3 باتیں فرمائی، کہا سنو یہ خطوط دیکھ لو، بلایا ہے تم نے کفیو، میں یہاں آیا ہوں، خط پر خط تم نے لکھے ہیں، میں یہاں آ گیا ہوں، نہ میرا لڑائی کا ارادہ ہے، میرے ساتھ تو 6 مہینے کا دودھ پیتا بیٹا علی اصغر ہے، میرے ساتھ تو 7 سال کی بیٹی سکینہ ہے، میرے ساتھ تو بیمار بیٹا زین العابدین ہے، میرے ساتھ تو انو محمد بھانجے ہیں، میری بہن ساتھ میں ہے، بیوی ساتھ میں ہے، ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ یہ 3 باتیں سنو، یا تو تم مجھے کسی بھی اسلامی سرحد واپس چلے جانے دو، اور اگر ایسا نہیں منظور کرتے ہو تو مکے اور مدینے جانے دو، یہ بھی منظور نہ ہو تو یزید سے میری ملاقات کراؤ، ممکن ہے یزید کے درمیان میری درمیان کوئی ایسی تدبیر نکل آئے جو صلح کی راہ پر لے جائے، جیسے میرے بھائی حسن مجتبیٰ نے امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی، ممکن ہے ہماری بھی کسی بات پر صلح ہو اور اتفاق ہو سکے۔ یہ کتنی اہم بات تھی امام حسین کی بولو محبت سے، کتنا اہم مرحلہ تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور لکھا امام حسین کی 3 باتوں کو۔ ہمارے استاد نے ہماری استاد بھی خوش ہوا دیکھ کر عبید اللہ ابن زیاد کو، کہا یہ مسئلہ ہے، اس نے پڑھا، کہا اس میں تو بڑا اطمینان معلوم ہوتا ہے، اگر ملاقات کرا دی جائے تو مسائل ختم ہو جائیں گے، ہم لوگ بیچ میں کدھر بھی ملوث نہ ہو پائیں گے۔ اس نے بھی اطمینان کی سانس لی، مگر وہاں بیٹھا تھا شمر، میں علماء کی خاص توجہ چاہیے، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سمجھدار لوگ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شمر موجود تھا، شمر نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے عبید اللہ ابن زیاد، یہ رات بھر میرے ساتھ امام حسین سے ملاقات کرتا، کربلا میں رات بھر یہ خفیہ باتیں کرتا ہے، یہ اپنا دل و دماغ انہیں کو دے چکا ہے، کی بات نہیں ہے، اور اگر امام حسین اور یزید کے درمیان کوئی بات بن گئی تو ہمیں کیا ملے گا، تمہیں کیا ملے گا، ہم لوگ تو پھر ایسے ہی رہ جائیں گے۔ وہی تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے تم میدان کربلا چلے جاؤ اور اسے معذور کر کے یہ ذمہ داری تم نبھاؤ۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اس مقام پر، یہ بات ہونا تھی، ہو گئی، لیکن
बिगाड़ा किसने ऐसा माहौल? शिमर किसने? इस दुल्हे की कुर्बत को ठुकराया किसने? शिमर ने। मैं इतना याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, कि हिंदुस्तान में भी शिमर के चेले हैं और वो भी ऐसी राहें निकालते हैं कि आपस में इत्तेहाद न होगा, आपस में मोहब्बतें न कायम होने पाए। इस किस्म के चेले आज भी रहते हैं। उनको पहचानना हमारी कौम की जिम्मेदारी है, उनको दिलो दिमाग पर उतारना इस्लाम के फर्जंदान तुम्हारी जिम्मेदारी है। पहुंचा था शिमर वहां और साथ में एक अमाननामा लिखा के ले गया हजरत अब्बास और उनके भाइयों के नाम। क्या ये मेरी फूफीदार बहन लगते हैं तो इनको आप अमाननामा लिख दीजिए, कर लूंगा। मगर वो अमाननामा लेके करबला में चिल्ला रहा था शिमर, मेरी फूफीदार भाइयों अब्बास इधर आ जाओ। जनाब अब्बास आए, क्यों तुमने तलब किया है? कहा बात कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अमाननामा लिखा करके आया हूँ, तुम वापस आ जाओ हुसैन आजम के पास से, वरना भी तलवारें चल जाएंगी, हालात खराब होंगे, तुम्हारी भी गर्दनें कट जाएंगी। तुम मामून हो, देखो विजात का अमाननामा मेरे हाथों में है, उस वक्त कुर्बान जाओ। जनाब अब्बास ने कहा था, और क्यों न कहते, उनके रगों में भी खून अलवी मौजूद था। जनाब अब्बास कह रहे थे, अरे नाकान शिमर, हम तेरे अमाननामा पे लात मारते हैं और अपने हुसैन की हर बात मानते हैं। मोहतरम सामईन किराम, 7 रबीउल अव्वल को इन लोगों ने पानी पे पाबंदी लगाई, ये रसद प्रत्येक था। क्यों? जब पानी न मिलेगा, कमजोरी ज्यादा आएगी, तो यकीनन यजीद के हाथों पर बैत आसान होगी। मगर अल्लाह अकबर, वो हुसैन थे, वो पानी पीने नहीं आए थे दुनिया में, वो तो यतीमों गरीबों को पानी पिलाने आए थे, वो तो सहारा बन करके बेबसों का आए थे। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, पानी बंद कर दो, खाना बंद कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो शरीयत चाहिए, इस्लाम चाहिए, कुरान चाहिए, मुस्तफा का पैगाम चाहिए। 9 तारीख का मसला असर का टाइम था, यजीदियों ने मीटिंग की, कहा जितनी जल्दी हो सके हमलावर हो जाओ। तीसरा दिन गुजर रहा है, ये कमजोर हो चुके हैं, पानी नहीं मिला इन्हें, ये बेचैन हो चुके हैं, इन पे हम चंद समय के बाद खादुआ दिक्कत देंगे, इनका कत्ल करना हमारे लिए बड़ा आसान होगा, हमलावर हो जाओ चारों तरफ से। घोड़े दौड़ने लगे दाएं बाएं, खेल हुसैन के करीब घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई पड़ी। ज़ैनब ने सुना, चीख पड़ी, भाईजान दुश्मन का इरादा क्या है, दुश्मन क्या चाहता है? दुश्मन तो करीब बढ़ता चला आ रहा है, तलवारें इनके हाथों में है। इमाम अली मकाम फरमाते, अब्बास उठो और यजीदियों से पूछ लो तुम चाहते क्या हो। जनाब अब्बास ने पूछा, बताओ यजीदियों अब तुम्हारे क्या इरादे हैं? कहा कुछ नहीं, या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, या तो इमाम हुसैन से कहिए कि वो यजीद की बैअत कर ले। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन फरमाते, अब्बास इनसे कह दो जान दे देंगे मगर हम यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे। इनको बोलो और इनसे कह दो आज रात भर की हमें मोहलत दे दो ताकि हम पेशानियों को सजदों की लज्जत दे दें। मोहतरम साहब किराम, रात भर के लिए ये जंग चली, इमाम अली मकाम ने ये मोहलत मांगी थी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कोई पावर नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, कोई बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इमाम हुसैन कोई ताकत और कुव्वत नहीं फराहम कर रहे थे। रात भर की जो मोहलत मांगी थी, कहीं से पानी को नहीं फराहम किया था, कहीं से असलहे नहीं मंगाए थे, कहीं से फौज नहीं मंगाई थी। रात भर की जो जिंदगी मांगी थी वो खुदा की बारगाह में सर झुकाने के लिए, वो सजदा करने के लिए, वो इबादत करने के लिए। ऐशा की नमाज में फारिग हुए आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू वज़ाई में मशगूल हो गए। थोड़ी देर के बाद उठे, अपने साथियों के पास गए, कहा साथियों तुमने हुसैन का साथ दिया है और हर लम्हा साथ दिया है, अब भी चाहते हो, कल सुबह क्या होने वाला है तुम्हें सबको मालूम है। मगर ये यजीदी इन्हें देख रहे हो, दुश्मनी है मुझसे, बगावत है मुझसे, एनात है मुझसे, हसद है मुझसे, तुमने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। ऐसा करो
میری وجہ سے اپنے بچوں کو یتیم بیویوں کو بیوہ مت کرو. میں تمہارا شکر گزار ہوں, تم نے جتنا میرا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ اسے تمہیں صلاح عطا فرمائے. ایسا کرو تم راتوں رات یہاں سے واپس چلے جاؤ, اور اگر نکلنے میں تمہیں کچھ محسوس ہو رہا ہو کہ کس نظریے سے اور کن آنکھوں سے ہم خیمے حسین میں حسین کو اکیلا چھوڑ کر جائیں, تو لوگ خیمے کے چراغ کھول کر دو, اندھیرا ہو جائے گا, تم آسانی سے اپنے گھر کو پلٹ جاؤ گے. مگر وہ جانثاران حسین, انہوں نے کہا تھا آقا حسین ابھی تو آپ کی طرف سے کوئی تلوار بھی نہ چلایا, ابھی کوئی وار بھی نہ کر کیا. سعد ابن عبداللہ حنفی نے کہا حسین آپ جانے کی بات کرتے ہیں, اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے 1000 بار قتل کیا جائے گا اور 1000 بار زندہ کیا جائے گا اور میری لاش کر دیا جائے گا, میری لاش کو جلا کر کے, تب بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا. جناب مسلم اور سجا اسدی نے کہا آقا حسین 70 مرتبہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مارا جائے گا, زندہ کیا جائے گا, مارا جائے گا, زندہ کیا جائے گا, لاش کر دی جائے گی میری لاش, تب بھی اے آلے رسول میں آپ کا دامن نہ چھوڑوں گا. محترم سامعین کرام کو وفادار ساتھی سے آپ پہنچے ازواج طاہرات کے پاس. 2 بیویاں امام علی مقام کی میدان کربلا میں موجود تھی. جا کر کے دونوں شہزادیوں سے فرماتے ہیں بیویوں سنو, ان یزیدیوں کو دشمنی ہے مجھ سے, تم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. علی اکبر کو ساتھ لے لو, افضل کو گود میں لے لو, جاؤ تم محفوظ مکانات پر پلٹ جاؤ, تم خیمے سے باہر چلی جاؤ. حضرت امام علی مقام نے جب درد بھرے لہجے میں یہ بات کہی تو کتنی عزت ماب تھی وہ بیویاں, کتنی عصمت ماب تھی وہ بیویاں, کتنی رفت ماب تھی وہ بیویاں. وہ پکار کے کہہ رہے تھے آقا ہمیں محروم نہ کیجیے, دنیا میں بھی ہم آپ کی شہزادی ہیں, ہمیں جنت میں بھی حسین کی شہزادی بن کر رہنا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن زینب کے پاس گئے. دیکھو وقت کا امام, اماموں کا امام کس طرح اپنے فرائض کی تکمیل کر رہا ہے, کس طرح ایک مسئلے کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے. گئے امام حسین خیمے زینب کے بیٹھ گئے. کیوں؟ یہاں نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہ بولنے کی. زینب کو سب معلوم ہے, زینب سب جان رہی ہے. خاموشی ہی میں سوال ہے, خاموشی ہی میں جواب ہے. بار بار حسین کی نظر بہن زینب کی کلائیوں میں پڑ رہی ہے, اور جب زینب آنکھ اٹھاتی ہیں تو بار بار ان کی نظر حسین کے گلوئے اطہر پر پڑ رہی ہے. آخر کار صبر کا بندھن ٹوٹا, خاموشی دور ہوئی. پوچھا زینب نے بھائی جان یہ بار بار آپ میری کلائیوں کو دیکھ رہے ہیں؟ ہاں بہن زینب یہ بتاؤ تم بار بار میری گردن پر نظر کیوں ڈالتی ہو؟ کہا بھائی جان آپ کو میں عرض کر دوں, والدہ محترمہ خاتون جنت نے مجھ سے یہ فرمایا تھا بیٹی زینب ایک وقت آئے گا میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا. آپ کی شہرت, آپ کی شہادت کی خبر بچپن ہی سے پھیل گئی تھی. ماں نے ہدایت کیا بیٹا شہید ہوگا. اے زینب اگر تم ساتھ رہنا تو میرے بیٹے کا ساتھ دینا, میرے بیٹے کے ساتھ رہنا. کہا بھائی جان ہم جب مدینے سے چلے اور مکہ آئے اور مکہ سے کربلا پہنچے, ہم نے یزیدی فوج دیکھی, ہم سمجھ گئے کہ بھائی کی شہادت کا وقت آ گیا ہے. آج رات بھر ان تعلیموں سے مہلت لی گئی ہے. میں بار بار آپ کے گلوئے اطہر کو دیکھ رہی ہوں. یہ وہی گلا ہے جس کا کوسا رسول اللہ نے لیا ہے, یہ وہی گلا ہے جسے مولا علی نے چوما ہے, یہ وہی گلا ہے جس گلے سے خاتون جنت جناب فاطمہ نے اپنی چھاتی کا دودھ اتارا ہے. میں دیکھ رہی ہوں کل یہ گلا تلواروں کی زد میں آ جائے گا. حسین کہتے ہیں بہن زینب میری نظر تمہاری کلائیوں پر اسی لیے ہے کہ جب یہ پاکیزہ اور پوتر غلط کٹ جائے گا تو یہ رسوائے زمانہ, یہ ذلیل خار تمہاری مقدس کلائیوں میں زنجیریں پہنا دیں گے, رسیاں ڈال دیں
जाएंगे, लेकिन ए ज़ैनब सब्र से कर लेना। सुनो, सारे कम मुझे मिले हैं, हर कम मैंने बर्दाश्त किया है। मदीने से चला रुखसती का गम हुसैन ने सहा, शहादत की खबर मिली ये कम हुसैन ने कहा। आज पानी पर पाबंदी है, ये कम हुसैन कह रहे हैं। कल अब्बास के कटे बाजू उठाऊंगा, अब्बास का कम हुसैन को मिलेगा, असगर का कम हुसैन को मिलेगा, अली अकबर का कम हुसैन को मिलेगा, और मोहम्मद का कम हुसैन को मिलेगा, इन साथियों की तरफ का कम हुसैन को मिलेगा, खेमे के चलने का कम हुसैन को मिलेगा, खेमे के लुटने का एहसास हुसैन को मिलेगा। मगर मेरी बहन कहना हुसैन को सारे कम मिलेंगे, मगर कमे हुसैन बहन ज़ैनब तुम्हें मिलेगा। मोहतरम हज़रात, आप तवज्जो फरमाइए जरा सा। सुबह हुई, यजीदी अपने अपने घोड़ों पर सवार दाएं बाएं समझ रहे थे चंद लम्हे में अभी हुसैनियों को कब्जे और कंट्रोल में कर लेंगे, हमारी तलवारें चलेगी। ये 3 दिन के भूखों प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करने वाले हमारी तलवारों की इज्जत में आ जाएंगे। मगर उधर यजीदी तैयारी कर रहे थे, इधर अली का बेटा कह रहा था, अली अकबर उठो, फजर का टाइम हो गया है, अजान दे दो। जब जनाबे अली अकबर ने अजान कही है और नमाज पढ़ा है, हुसैन ने नमाज पढ़ा है, मुस्तफा का नवासा हूं, सरदारे बरहा का पोता हूं, मैं वही हुसैन हूं जो नाना जान के दोषे मुबारक पर सवार हुआ। मैं वही हुसैन हूं जिसने रसूलुल्लाह तलवार पे दहन चखा। मैं वही हुसैन हूं जो रसूलुल्लाह की गोद में खेला हूं। मैं वही हुसैन हूं कि अगर तुम नमाजों में हम पर दरूद न पढ़ो तो तुम्हारी नमाजें मुकम्मल ना हो। अजानों में खुतबों में हमारे नाना जान का जिक्र है। पहचानो मुझे, इमाम अली मकाम इतना में हुज्जत फरमा रहे हैं। इतने में हमारी नस्ताद ने तीर फेंका इमाम अली मकाम की तरफ। कहा यदि जो गवा रहना, सबसे पहला तीर अहले बैत पर हमारी नस्ताद ने मारा था। हज़रात, ये हमारी नस्ताद साहबी रसूल साद बिन अबी वक्कास का बेटा आज हुसैन पर तीर फेंक कर फख्र कर रहा है। मगर बाप को देखो, बाप शहीद है, बेटा शकील है। मैदान उहद में जनाबे साद रसूलुल्लाह के सामने खड़े थे और जब काफिरों का तीर तकने आता था तो साथ दाहिने चले जाते थे, बाएं आता था तो बाएं चले जाते थे, सामने दिखाई पड़ता था अपनी छाती में रोक लेते थे, कहते थे साथ की छाती हाजिर है, मुस्तफा तक कोई तीर पहुंचने न पाएगा। और जब पैगंबर पर तो मोहब्बत में आते थे तो तीर उठा देते थे हजरत साथ को, साथ मारो तीर, साथ फेंको तीर, साथ तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, फेंको तीर। नबी के हाथ का दिया हुआ तीर था, वो निशाने में पड़ रहा था। आज बाप को देखो तो अपनी जान रसूल पे कुर्बान कर रहा है और बेटा करबला में जाने रसूल पर हमला कर रहा है। ये तकदीर के फैसले होते हैं, ये मुकद्दर की बातें होती हैं, जो जिसकी तकदीर में हो वो वही करता है। मगर हज़रात, अब एक बात बताना चाहते हैं, बाज़ाब्ता जब ये जंग शुरू हुई है तो उस वक्त सादिम और यसार तो सिपाही यजीदी ग्रुप से निकले। तो इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत हबीब बिन मुज़ाहिर और अब्दुल्लाह कल्बी को भेजा। ये कौन है अब्दुल्लाह कल्बी? कुर्बान जाओ मुसलमानों, इमाम हुसैन के जलसे में बैठे हो, ऐसे हुसैन के जलसे में बैठे हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी शरीफ में जब आवाज दी थी कहाँ है छोटा बच्चा, तो हुसैन दौड़ कर आए और गोद में बैठ गए। नाना जान ने हुसैन लबों का बोसा लिया। जनाब इमाम अली मकाम अपनी उंगलियां उठाते हैं और नाना जान के दाढ़ी मुबारक पर खिलाल करवाते हैं। जब रसूलुल्लाह अल्लाह से मोहब्बत में आए तो पैगंबर फरमाते, आए अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा।
तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा और खुश हो जाओ हुसैनियों। दूसरी बात मेरे पैगंबर ने फरमाई थी, आए अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत फरमा। और ए मेरे मौला, जो हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा, उससे भी मोहब्बत फरमा। ये मोहब्बत हुसैन का जज्बा था जनाब अब्दुल्ला कल्बी के अंदर। 17 दिन हुए थे, इनका निकाह हुआ था। टोटल 17 दिन का दूल्हा, शादी के 17 दिन गुजरे थे। और जब इनकी मां को मालूम हुआ कि करबला में फातिमा का बेटा आया है, इनकी बीवियों ने चारों तरफ से धूल बिठाया, बुलाने के बाद सब बेवफा हो गए, पानी पर पाबंदी लगा दी। तो उस मां के दिल में तड़प हुई कि मैं भी जाके हुसैन का साथ देती, मगर मैं औरत हूं, कैसे जाऊं? काश मेरा बेटा हुसैन पर कुर्बान हो जाता, काश मेरा बेटा हुसैन के लिए कुर्बानी दे देता। बहुत हिम्मत करके, जुर्रत करके 17 दिन के दूल्हा के पास मां पहुंची, मायूस होकर के खड़ी हुई, 2 कदम और बढ़ाया, बाहों से बाहें डाल दी। बेटे ने पूछा, माँ इतना प्यार कभी नहीं देखा था, माँ इतनी मोहब्बत कभी नहीं देखी थी, आज इतना प्यार क्यों? कहा बेटे सुनो, अगर तुमने मेरा कहना माना तो इससे ज्यादा प्यार तुम्हें जन्नत में मिलेगा। मेरे लाल एक बात है, अगर इजाजत दे दो तो कह दूं। मेरे बेटे, इससे पहले न मैंने ये बात कही थी तुमसे और कह रही हूँ बड़ी हिम्मतों और सूरतों के साथ। बेटा सुनो, अगर मेरे कहने पर आज तुम अमल करोगे ना तो 2 साल तक तुम्हें मैंने अपनी छाती का दूध पिलाया है, आज ही माफ करने का ऐलान कर दूंगी। मेरे बेटे, बात यह है कि करबला में इमाम अली मकाम तशरीफ लाए, ये खातून जन्नत सैयदा फातिमा के जिगर पा रहे हैं, यजीदी इन पर जुल्म उठा रहे हैं। मेरे बेटे, मेरी बीवी तवज्जुह ये है कि इमाम अली मकाम पर चलो और तुम कुर्बान हो जाओ। मेरे बेटे चलो, तुम अपनी कुर्बानी इमाम हुसैन के खातिर पेश कर दो। हजरत अब्दुल्ला कल्बी कहते हैं, माँ मुबारक हो तुम्हारा पैगाम, अपने बेटे को फरमाबरदार पाओगी, लेकिन माँ एक बात की इजाजत दे दो, मेरी बीवी है ना, अभी 17 दिन की बीवी है, उसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है। उस औरत ने अल्लाह के नाम पर मेरे साथ निकाह कबूल किया है, इजाजत दे दो, मैं अपनी नई नवेली दुल्हन से इजाजत ले लूं और उसे इत्तला कर दूं कि खुदा हाफिज, मेरे तेरे सारे हुकूक अल्लाह एक दूसरे के हुकूक माफ करे, हम माफ करते हैं, मुझे अहले बैत पर कुर्बान होने की इजाजत दो। माँ का दिल फट गया, का बेटे औरतें नाते सुलग होती हैं, कहीं तेरी बीवी ने रुख मोड़ दिया तो अल्लाह मुझे इस शहादत से महरूम कर देगा। मेरे बेटे बीवी के पास मत जा। हजरत अब्दुल्ला कल्बी कहते हैं, माँ बीवी नाते सुलग है लेकिन बेटा कामिलुल अक्ल है, जाने दो, हक अदा कर लेने दो। माँ मैं तुम्हारी आरज़ुओं को पूरा करके दिखाऊंगा, माँ तुम्हारी तमन्नाओं की तकमील करके दिखाऊंगा। जनाबे अब्दुल्ला कल्बी पहुंचे हैं अपनी बीवी के पास। हजरात खुद एहसास कीजिए, 17 दिन की बीवी हो, अभी मिजाज भी पूरा नहीं मिल पाया होगा, अंदाज भी पूरा नहीं मिल पाया होगा, ज़हन फिक्र में वो बात नहीं पैदा हो पाई होगी, उसके बावजूद इतनी बड़ी इजाजत लेने जनाबे अब्दुल्ला कल्बी अपनी बीवी के पास पहुंचे और जाकर के खड़े हो गए। कहा, बीवी सुन, तू मेरी बीवी है, मेरा तेरा शौहर हूं, मगर आज एक बात की इजाजत लेने आया हूं। यकीनन तूने अपनी पूरी जिंदगी मेरे हवाले कर दिया है, तेरे हुकूक की पासदारी मेरी जिम्मेदारी है, तेरे हुकूक की रखवाली मेरी जिम्मेदारी है, तेरा नान नफ्का खर्चा मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन ये नान नफ्का और खर्चा से बढ़कर भी जिम्मेदारी शरीयत मुस्तफा को बजाना। बीवी क्या तुम इस बात की इजाजत देती हो कि आज मैं फातिमा के बेटे पर अपनी जान कुर्बान कर दूं, उनकी तरफ से अपनी जान निसार कर दूं? बीवी ने कहा, मेरे शौहर, मैं तुम्हें इजाजत देती हूं, लेकिन एक शर्त पर, मैं भी अहले बैत पर कुर्बान होना चाहती हूं, मुझे भी ले चलो। बीवी औरतों पर जिहाद नहीं है, तुम खैरो ही, मगर वाह लेती, वो भी अपने शौहर के कहने पर अहले बैत के
اتنا زیادہ محبت میں معلق ہو گئی تھی. اس نے کہا نہیں میں چلتی ہوں. حضرات گئی ہے وہ بیوی خیمے تک, اور جب جناب عبداللہ کلبی نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور یزیدی خیمے کی طرف بڑھے, سالم و جفار اڑتے چلے. جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا, حبیب بن مجاہد جیسا پہلوان, حسین کا وفادار, وہ تلواریں چلائی ہیں انہوں نے, وہ حملے کیے ہیں کہ چند لمحے کے اندر سالم اور جفار کو کاٹ کر کے رکھ دیا. اس کے بعد عبداللہ کلبی حملہ پر حملہ کر رہے تھے. اچانک جناب عبداللہ کلبی کو گھیرا گیا اور ان کی انگلی پر چوٹ لگی, انگلیاں کٹ کر کے گر گئی, تلوار رک گئی, دوسرے ہاتھ میں تلوار کو پکڑ لیا. بیوی یہ منظر خیمے سے دیکھ رہی تھی, دوڑتی ہوئی ہاتھ میں ایک لکڑی نکلی. واپس چلے جاؤ یزیدیوں, واپس چلے جاؤ اہل بیت کے دشمنوں, واپس ہو جاؤ فاطمہ کے بیٹوں کو قتل کرنے والے ظالموں, تمہیں میں غارت کر دوں گی. قدم بڑھایا تو اس عورت نے. محترم سامعین کرام, جاتے جاتے جناب عبداللہ کلبی کے پاس پہنچی ہے وہ عورت. اس کی نگاہ شوہر کے چہرے پر پڑی, ادھر روح جناب عبداللہ کی پرواز کر گئی. ان للہ و انا الیہ راجعون. حسین کا یہ وفادار اپنی بیوی کی محبتوں کے ساتھ اہل بیت پر قربان ہو گیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سے عبداللہ کلبی کا لاشا اٹھایا. حبیب بن مجاہد بھی شہید ہو چکے تھے, انہیں بھی لے کر کے خیمے میں آئے. مگر ایک بات کر دوں, یہ کتنے وفادار تھے امام حسین کے ساتھی جو تھے, اتنے وفادار تھے ساتھی کہ جب تک ایک بھی ساتھی وفادار زندہ رہا اس وقت تک خاندان رسول اللہ میں کسی کو جنگ میں جانے نہیں دیا. اتنی محبت ہے کہ اتنا پیارا انداز ہے, کسی کو جانے نہیں دیا. اور جب سب کی شہادت ہو گئی تو تو آقا حسین کھڑے ہوئے, کہا بہن زینب لاؤ امام رسول اللہ کا, لاؤ ذوالفقار حیدری, لاؤ امیر حمزہ کی ڈھال, لاؤ جعفر طیار کا نیزہ. اب شہادت کا دولہا علی کا بیٹا بننے جا رہا ہے. مگر تھام لیے قدم جناب قاسم نے, کہا چچا آپ جائیں گے, آپ کا 18 سالہ بھتیجا موجود, میں میدان جنگ میں جاؤں گا. آپ کہیں گے, بڑی گزارش اور سفارش کی ہے جناب قاسم نے. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت عطا فرمائی. مگر حضرات کیسا گھرانہ ہے, کیا اللہ نے طاقت و قوت عطا فرمائی تھی, کیا اندازے ید اللہ ہی تھا. وہ قوت سے اللہ نے سرفراز فرمایا تھا. جناب قاسم جب گئے ہیں میدان پر, کوہرام تھا یزیدیوں میں, ہنگامہ تھا یزیدیوں میں, قاسم کا مقابلہ کون کرے گا, قاسم کے مقابلے میں کون جائے گا. کہا سنو ان کا مقابلہ آسان نہیں ہے, یہ ارزق پہلوان اس کو بھیج دو, ورنہ کوئی قاسم کے سامنے ٹک نہیں سکتا. ارزق نے کہا میری قوتوں کا مذاق اڑاتے ہو, ایک 18 سال بچے کے مقابلے میں مجھے بھیج رہے ہو. ارے میرے 4 بچے پہلوان ہیں, جو سب سے چھوٹا ہے اسے بھیجو. جب سب سے چھوٹا بچہ گیا ہے جناب قاسم کے سامنے, حضرت قاسم نے پہلے ہی وار میں اسے ایسا مارا ہے کہ گھوڑے سے نیچے نظر آ رہا. دوسرا آیا, اس پر بھی علی کے لال نے حملہ کیا ہے, وہ بھی تڑپنے لگا. تیسرا آیا, جناب قاسم نے اسے بھی مارا. چوتھا آیا, اسے بھی مارا. اللہ اکبر, توجہ کرنے کا مقام ہے. میں تو کہتا ہوں اگر ایک ایک کر کے مقابلہ کرتے تو کوئی یزیدی جناب قاسم سے مقابلہ کر ہی نہ پاتا. حضرت پہلوان دیکھ رہا تھا, 4 پیٹوں کا خون بہ رہا ہے, گردنیں کٹی پڑی ہیں, ناسیں توپ رہی ہیں. کٹھے ہو یزیدیوں, اب مجھے جانے دو.
میں جسے ناکام سمجھتا تھا، ناتجربے کار سمجھتا تھا، اس نے 4 بیٹوں کا خون چند لمحے میں بہا کر رکھ دیا ہے۔ مجھے پہنچنے دو۔ آج تک پہنچا حضرت قاسم کے سامنے، جا کر کے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے بات کرنے آیا ہوں، بچانا اپنے آپ کو، ہمت ہو تو کرو میرا مقابلہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے معظم بھتیجے جناب قاسم کہتے ہیں تلوار دیکھ رہے ہو؟ کہاں یہ تلوار تو میرے بیٹے کی معلوم ہوتی ہے۔ کہاں وہی تو یادگار دے گیا کہ باپ پر اسی پر کام، کسی سے کام کرنا۔ کہاں بچوں میں حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے حملہ کرو، لیکن میں نے تمہارا بڑا نام سنا تھا کہ تم شامی فوج میں بہت بڑے طاقتور انسان ہو، لیکن تم تو بہت بڑے اناڑی معلوم ہوتے ہو، مجھے بڑے ناتجربے کار معلوم ہوتے ہو۔ دیکھو تم اپنے گھوڑے کی دین نہیں صحیح کر پا رہے۔ یہ امام قاسم نے الحرب خودتن کے تحت یہ بات فرمائی تھی۔ یہ دھوکہ ایک ہی مقام ہے جہاں جائز ہے، وہ ہے جنگ۔ کہا گھوڑے کی دین نہیں صحیح کر پا رہے، جیسے گھوڑے کی دین صحیح کرنے کے لیے نیچے اس نے گردن جھکائی ہے، حضرت قاسم پلٹے ہیں، وہ نیزہ مارا ہے اس کی پشت پر، چند لمحے میں گران ڈیل گھوڑے کی طرح چلا پڑا۔ حضرات توجہ فرمائیے ذرا تھا، امام علی مقام کے شہزادے معظم کو جب دیکھا یہ بیویوں نے کہیں سے قابو پانا آسان نہیں ہے، تو چاروں طرف سے نرغے میں لے لیا۔ وہ حالات ہوئے کہ آپ کی شہادت ہوئی، گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے دوڑ پڑے، اپنے جوان بھتیجے کی لاش اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اے اللہ دیکھ مولا، یہ میرا بھتیجا ہے، تیری راہ میں شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو گیا، مولا اس شہادت کو قبول فرما۔ خیمے میں لے کر کے آئے اپنے بھتیجے کو، ادھر حضرت علی اکبر بے چین و بے قرار ہیں یزیدیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، مگر جناب زینب آ کر کے کہہ رہی ہیں بھائی جان میں نے بھی تو ننھے ننھے پھول پال رکھے ہیں، میرے بچوں کو بھی شہادت کے لیے جانے کی اجازت دے دو۔ امام حسین فرماتے زینب اب کسی دوسرے امتحان میں مت ڈالو، یہ بچے ہیں، یہ کہاں جنگ کر سکتے ہیں۔ کہا نہیں بھائی جان، اگر میری ماں خاتون جنت نے مجھ سے سوال کر دیا اے بیٹی زینب کیا تیرے بیٹے میرے بیٹے حسین سے زیادہ پیارے تھے، تو میں کیا جواب دوں گی؟ لہذا بھائی جان انہیں اجازت دے دو۔ اتنا محبت کا دباؤ جناب زینب نے امام علی مقام پر ڈالا تھا کہ علی کا بیٹا قبول کرنے کے علاوہ کچھ راستہ ہی نہ نکال سکا۔ کاشی کے بیٹو راہ خدا میں حضرات شہادت کا دولہا بنایا جناب زینب نے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، قانونی کا زمانہ، چھوٹے چھوٹے بچے راہ خدا میں دین مصطفیٰ کی حفاظت کے خاطر نکلنے والے ہیں، زینب اٹھی ہیں، لا کر کے تلواریں دونوں بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، مورخ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ بچوں سے بڑی تلواریں نظر آ رہی ہیں۔ تلواروں کا قد اونچا تھا، بچے چھوٹے تھے، چلے ہیں وہ بچے راہ خدا میں، مگر حضرات کتنا لڑتے۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آ گئی، حسین اپنے بھانجوں کی خبر لو۔ امام علی مقام پہنچے، دونوں بھانجوں کا لاشا گود میں اٹھایا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ دیکھ مولا یہ میرے بھانجے ہیں، راہ خدا میں قربان ہو گئے، مولا انہیں قبول فرما لے۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کر کے دونوں بچوں کو خیمے میں حوالے کر دیتے ہیں۔ میں ایک بات اس مقام پر پوچھنا چاہتا ہوں، جناب زینب پر کیا گزری یہ تمہیں معلوم ہے؟ حضرت زینب نے جب بچوں کو بھیجا تھا جنگ میں، وہ انداز الگ تھا، وہ طریقہ الگ تھا، وہ اصول الگ تھا۔ ارے کہنے کی اجازت دو تو میں 2 جملوں میں بات تمہارے سامنے رکھ دوں۔ زینب نے جب آن محمد کو جنگ میں بھیجا تھا تو روپ زینب کا دختر علی کا تھا، علی کی بیٹی کا روپ تھا، بیٹوں کو بھیج دیا جنگ میں، مگر جب بچوں کی شہادت ہو گئی تو زینب نے ماں کا روپ لے لیا۔ بولو ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے ولی کی ماں ہو، شہید کی ماں ہو، غازی کی ماں ہو، نمازی کی ماں ہو، جب ماں کا روپ لیا ہے زینب نے، اللہ اکبر چیخ پڑی ہے زینب، اے اللہ میری گود خالی ہو گئی، ہرا بھرا گلشن اجڑ گیا،
مولا میرے ہاتھوں کی کمائی لٹ گئی، مگر اللہ اکبر، چند لمحے کے بعد اللہ نے اس صابرہ کی بیٹی کو وہ صبر عطا فرمایا ہے کہ اسی کربلا میں جناب زینب نے مصلی بچھایا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ مولا کہ اللہ کے نام شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ حضرات جناب امام قاسم شہید ہو چکے، حضرت محمد شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر آئے، کہا بابا جان اجازت دے دیجیے، ناقابل برداشت بھائی کی شہادت ہو گئی، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے شہید ہو گئے، اجازت دے دو۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تم مت جاؤ، مجھے جانے دو۔ نہیں والد گرامی مجھے جانے دیجیے، چند لمحے میں ابھی یزیدیوں کی دھجیاں بگاڑ دوں گا، چند لمحے میں یزیدی سب میں درہم سے برہم کر دوں گا، میری قوت دیکھو، میری طاقت دیکھو۔ حضرت امام علی مقام نے جناب قاسم کو شہادت کا دولہا بنا دیا، اور یہ فاطمہ گھرانے کا لال علی کا جگر پارا جب یزیدیوں کے سامنے کھڑا ہوا، زمانہ دیکھ رہا ہے یہ تو ہم شکل مصطفیٰ ہے، ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ یزیدیوں نے دیکھا، ہماری مثال نے کہا روک لو تلوار، مت مارنا۔ قاضی اکبر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چھوڑ دو تم حسین کو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم اتنا خوبصورت چہرہ اپنی تلواروں سے نہیں قتل کرنا چاہتے۔ کیسا وسوسہ ڈال رہا ہے۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں نادان، وسوسہ مت ڈال، سن تیرے ہی روپ میں تو، تیرے ہی شکل میں تو، تیرے ہی نظریے میں تو مقام مینا میں میرے جد کریم سیدنا اسماعیل کو وسوسہ شیطان نے ڈالا تھا، شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا۔ ارے دیکھ یہ وہی قربانیاں ہیں، دیکھ وہی انداز قربانی ہے، وہاں سے آغاز ہوا تھا، آج کربلا میں اختتام ہوگا، مگر دونوں قربانی میں ایک فرق ہے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی ہاں پر تھی اور جناب حسین کی قربانی نہ پر تھی۔ امام حسین کی قربانی دیکھو، جناب اسماعیل پیغمبر کی قربانی دیکھو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے ابراہیم علیہ السلام مقام مینا بچایا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا ارادہ ہے؟ بیٹے کو باپ پوچھ رہا ہے، بیٹے نے کہا ابا جان آپ نے جو دیکھا ہے اس کو کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ذرا انداز قربانی تو دیکھیے، یہ مقام مینا ہے جہاں باپ بیٹھا کے بڑے پیار سے پوچھ رہا ہے میں نے یہ دیکھا ہے، بتاؤ چھری رکھوں کی نہیں، بتاؤ گردن پر چھری چلاؤں کی نہیں، بتاؤ تمہارا خون بتاؤں کی نہیں، بتاؤ تمہارا گلا کاٹوں کی نہیں۔ اللہ اکبر، باپ بیٹے سے رائے لے رہا ہے، مگر کربلا کا منظر تو یہ ہے کہ یہاں بیٹا باپ سے اجازت لے رہا ہے۔ امام علی اکبر گھوڑے پر ہیں، حضرت اسماعیل پیغمبر باپ کی چھری کے نیچے، مگر باپ کی آنکھوں میں پٹی بندی ہے، چھری چلا رہے پٹی بندی ہے، اور یہاں حسین جیسا باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے بیٹے کو گھوڑے سے گرتا ہوا، بیٹے کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ وہاں اسماعیل پیغمبر نے پٹی ہٹائی تھی تو چھری کے نیچے دمبا پایا تھا، یہاں حضرت حسین جب میدان میں گئے ہیں تو جوان بیٹا پایا ہے۔ ارے یہ نور محمدی کے جلوے ہیں، یہی نور محمدی جب ابراہیم تمہاری پیشانی پر آیا ہے تو ابراہیم پیغمبر نے نارے نمرود میں چھلانگ لگا دی اور ابراہیم علیہ السلام مسکرانے لگے، ارے نمرود تو مجھے جلائے گا کیسے؟ اس لیے کہ نور محمدی ابراہیم کی پیشانی پر جلوہ گر ہے، نہ خدا اپنے محبوب کو جلائے گا اور نہ اللہ کا خلیل جلے گا، اور یہی نور محمدی جب اسماعیل کی پیشانی میں آیا ہے تو باپ کے خنجر کے نیچے خدا کی رضا کے لیے اپنی گردن دے دی ہے، اور یہی نور محمدی جب فاطمہ کی اولادوں میں منتقل ہوا ہے
مصطفیٰ کے لیے اپنی اپنی گردنیں کٹائیں۔ محترم سامعین کرام، یہی تک نہیں، حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، جناب قاسم کی شہادت ہو گئی اور وہ محمد شہید ہو گئے۔ حضرت زینب نے ایک آواز دی خیمے سے، بھائی جان ایک ہمارا سوال ہے، یہ توڑتا ہوا بیٹا علی اصغر ہے، 6 مہینے کا لال، حلقوم کانٹے کی طرح سوکھ گئے ہیں، آپ اسے گود میں لے لیجئے اور یزیدیوں سے کہیے پانی کا قطرہ ٹپکا دو حلقوم اصغر پر۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے۔ زینب، ہم دنیا میں ہاتھ پھیلانے نہیں آئے، ہم تو خالی جھولیاں بھرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا بھائی جان یہ میرا سوال ہے، گوشت میں لے لیجئے، مگر بارے امام حسین کا استقلال، بارے حمیت حسین، بارے امام حسین کی ایمانداری دیانتداری، بارے حسین کا حوصلہ، حسین چاہتے تو مسجدیں لے کر جاتے، وہ چاہتے تو لوٹا لے کے جاتے، پیالہ لے کے جاتے، یزیدیوں تھوڑا سا پانی بچے کے لیے دے دو، مگر نہیں۔ ارے یزیدیوں، تمہیں گمان بھی نہ ہونے پائے کہ حسین کو پانی کی ضرورت ہے، تمہیں خیال میں بھی نہ آنے پائے کہ حسین کو پانی کی ضرورت ہے، خود بیٹے کو لے کے چلے گئے، بیٹے کو لے کے چلے گئے۔ اے یزیدیوں، حلقوم اصغر پر پانی ٹپکا دو، علی اصغر کے حلقوم انتظار میں ہیں، پانی کا قطرہ مل جائے تو پیاس بجھ جائے، پانی کی بوند مل جائے تو پیاس بجھ جائے، دودھ کا ایک قطرہ مل جائے تو پیاس بجھ جائے۔ پیاس تو بجھ گئی مگر پانی سے نہیں، دودھ سے نہیں۔ حلمنا جیسے ظالم نے تیر مارا، سنسناتا تیر حلقوم اصغر پر بے وقتہ ہوا، حضرت علی اصغر کی شہادت ہو گئی۔ کہنے کی اجازت دو، لوگ کہتے ہیں کہ علی اصغر پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، علی اصغر دودھ کے لیے بے قرار تھے۔ ارے یہ بات غلط ہے، حسین کا بیٹا علی اصغر پانی کے لیے نہیں تڑپ رہا تھا، وہ شوق شہادت میں مچل رہا تھا۔ کون علی اصغر کو گود میں لے کے جاتا، کون علی اصغر کو آغوش میں لے کے جاتا؟ علی اصغر نے پیاس کی بات کی تھی تاکہ یزیدیوں کے سامنے جانے کا موقع مل جائے، تاکہ یزیدیوں کے سامنے پہنچنے کا موقع مل جائے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین کے سامنے یہ تیر حلقوم پر لگا تھا، باپ اپنے مقدس ہاتھوں سے چھپا ہوا تیر کھینچ رہا ہے، جب حسین سے تیر نکالا ہوگا کلیجہ کھل گیا ہوگا، خون کے پھوارے نکلے ہوں گے، باپ کے عقیق پر آئے ہوں گے، باپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا، گود میں لیا، آغوش میں لیا، چادر سے ڈھانپا اپنے بیٹے کو، خیمے کی طرف پلٹ گئے۔ جناب زینب نے دیکھا، شہر بانوں نے دیکھا، اصغر آ رہے ہیں، بڑے اطمینان سے آ رہے ہیں، بڑے سکون سے آ رہے ہیں۔ لگتا ہے یزیدیوں نے پانی دے دیا، لگتا ہے یزیدیوں نے پانی کے قطرے دے دیے، اب چپ چاپ چلے آ رہے ہیں، مگر انہیں کون منظر کو ابھی کون جانتا تھا کہ علی اصغر آ تو رہے ہیں، مگر اصغر نے یزیدیوں کے پانی پینے سے انکار کر دیا ہے، اب انہیں تو حوض کوثر کا انتظار ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے خیمے میں لا کر 6 مہینے کے بیٹے کو رکھا، جناب زینب کی چیخ نکل گئی، رونے لگی، سڑک اٹھی۔ حضرات کتنے عظیم بازو ہیں، فاطمہ کے بیٹے حسین کے 6 مہینے کا لاشا گود میں اٹھا کر کے رکھا، 18 سال کی زندگی لا کر کے رکھا، جوان بیٹے کا لاشا لا کر کے خیمے میں رکھا۔ حضرات توجہ کا مقام ہے، آقا فرماتے ہیں اب مجھے جانے دو۔ حضرت عباس ادھر کھڑے ہوئے، کہا آپ ٹھہریے ایک لمحہ کے لیے، ابھی ابھی خیمے کے اندر سکینہ نے مجھ سے ایک بات کہی ہے، یہ میری بھتیجی ہے، میں اس کا چچا ہوں۔ بھائی جان ایک بات سنیے، سکینہ نے کہا چچا جان کیا پانی نہ مل پائے گا، کیا ہم لوگوں تک پانی نہ پہنچ پائے گا؟ تو میں نے سکینہ سے وعدہ کر لیا ہے، بھتیجی تم ٹھہرو، میں پوری کوشش کرتا ہوں پانی لانے کے لیے، پانی پہنچانے کے لیے۔ جناب عباس نے سوکھا ہوا مشکیزہ خیمے سے اتارا، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی گھوڑے کو، پہنچ گئے دریا فرات کے پاس۔
بھر لیا مشکیزہ. جناب عباس نے پانی کیا مشکیزے میں بھرا. لگ رہا تھا پوری دنیا پر قبضہ ہو گیا ہے, لگ رہا تھا پوری دنیا پر کنٹرول کر لیا ہے. عباس نے پانی لے لیا, چاہا لاؤ 2 قطرے ہم بھی پی لیں تاکہ طاقت و قوت تو آ جائے, مگر اہل بیت کی محبت میں آواز دی, عباس اب پانی کیا پیو گے جس کا بھتیجا بغیر پیاس کے شہید ہو گیا ہو, جس کا 6 مہینے کا لال بغیر پانی پیے شہید ہو گیا ہو, مت پیو پانی. جناب عباس نے قبضہ نہیں کیا پانی پر, پانی کو منہ سے نہیں رکھا. کہاں ہے وہ لوگ جو پانی کے لیے محتاج کہتے ہیں؟ حضرت عباس کا پورا کنٹرول تھا اس وقت فرات پہ, جتنا چاہتے پانی پی لیتے. ارے وہ پینا ہی نہیں چاہتے تھے اس پانی کو, توجہ کیجیے ذرا سا. وہ گھوڑا, وہ سواری جس پر سوار تھے اس کی لگام ڈھیلی کر دی. ارے تو نے ابھی پانی نہیں پیا, ارے لے تو پانی پی لے, مگر لگام ڈھیلی کر دی تھی. گھوڑے نے فوراً منہ اٹھا لیا. کتنا وفادار جانور ہے. میرے مالک نے پانی نہیں پیا میں بھی نہیں پیوں گا, میرے مالک نے کھانا نہیں کھایا میں بھی نہیں کھانا کھاؤں گا, میں بھی نہیں اپنی پیاس بجھاؤں گا. حضرت عباس سوار ہوئے اس گھوڑے پر اور واپس پلٹتے ہیں. یزیدیوں نے دیکھا کوہرام مچ گیا, عباس جا رہے ہیں, خیمے میں تک کا پانی بھی پہنچ گیا تو ابھی ہنگامہ ہو جائے گا, ان حسینیوں کو کوئی مقابلہ نہ کر پائے گا, جلدی کرو. حضرت عباس پر حملہ کرو. چاروں طرف سے نیزے برسائے جانے لگے, چاروں طرف سے ظلم ہونے لگا, تیر پھینکے جانے لگے. ایک تیر حضرت عباس کے بازو میں آ کر کے لگا, بازو کٹ گئے, مگر عباس کے استقلال پہ کوئی فرق نہ پڑا. بازو نکال کے الگ رکھا اور دوسرے بازو پر تیر, دوسرے بازو پر مشکیزہ ٹانگ لیا. اے سکینہ میں تیری پیاس بجھاؤں گا, میں وعدہ کر کے آیا ہوں, میں خیمے سے پانی لاؤں گا. دوسرا تیر آیا, جناب عباس کے بازو پر پڑا, وہ بازو بھی کٹ گئے. حضرت عباس نے مشکیزے کو اپنی زبان پر رکھا اور دانتوں سے طاقت کے ذریعے دبایا. چلوں گا, بھتیجی نے پانی مانگا ہے, خیمے میں پانی لے کے جانا ہے. بہت خوش ہو جائے گی سکینہ, بہت دعائیں دے گی سکینہ, بہت دنوں سے یاد رکھے گی سکینہ, بہت پیار کرے گی سکینہ, بہت محبتوں کے جذبے میں رہے گی سکینہ. اگر میں پانی کے قطرے لے کر کے پہنچ گیا, مگر ادھر تو یزیدیوں پر طوفان برپا تھا کہ ایک قطرہ بھی حسین کے خیمے تک پانی پہنچنے نہ پاوے. چاروں طرف سے تیر مارے گئے, ایک تیر اس مشکیزے پر بڑا سوراخ ہو گیا, پانی بہ گیا. زمین کربلا پیاسی تھی, مشکیزہ خشک ہو گیا. چاروں طرف سے اتنے تیر برسائے. جناب عباس گھوڑے سے نیچے آ گئے, امام علی مقام آئے. ہٹو ظالموں, درندوں, دشمنی کے بھی آداب ہوتے ہیں, میرا بھائی شہید ہو چکا ہے, ہٹ جاؤ. جناب عباس کے کٹے بازو اٹھا رہے حسین, کٹے ہوئے بازو اپنے ہاتھ میں رکھ رہے حسین, لاشا اٹھایا اپنے ہاتھ میں. اے اللہ دیکھ, میرا یہ بھائی بھی تیری راہ میں شہید ہو گیا. مولا اسلام بچانے کے لیے میرا بھائی بھی شہید ہو گیا. مولا اس کے کٹے ہوئے بازو قبول کر لے. حضرت عباس نے حضرت عباس کا مقدس لاشا لا کر کے جناب امام حسین نے خیمے میں رکھا ہے. حضرت حسین کہتے ہیں بہن زینب سب کی شہادت ہو چکی ہے, اب بھائی کی باری ہے, مجھے جانے دو, حسین کو جانے دو. شہادت کا دلہا بن گئے امام علی مقام نکلنا چاہتے ہیں خیمے سے. جناب زین العابدین آواز دیتے ہیں, ابا جان مجھے جانے دیجیے, میری عمر دیکھیے 22 سال کی ہے, مگر بیماری کا عالم یہ تھا کہ لیتے ہوئے تھے. باپ کو طاقت دکھانے کے لیے, قوت دکھانے کے لیے بیماری سے مقابلہ کرنے لگے. اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں, اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں میرے بیٹے زین العابدین ٹھہرو, تم ہی سے تو میری نسل چلے گی, تم میرے خاندان کا چشم و چراغ ہو. آبا و اجداد سے جو امانتیں ملی ہیں وہ حقداروں تک پہنچا دینا. خاندان کی شہزادیاں جو کربلا میں ساتھ آئی ہیں انہیں تحفظ کے ساتھ مدینہ طیبہ لے جانا. میرے بیٹے میں چلتا ہوں راہ خدا میں چلتا ہوں شریعت و طریقت کی حفاظت کے لیے. خدا حافظ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آ گئے, یزیدیوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے. اللہ اکبر. ہم ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں دوستوں, محبت کے ساتھ بتائیے امام علی مقام پر کتنے مصائب ہیں, کتنے مشکلات کا سامنا ہے, کتنی دشواریاں ہیں, کتنی اہم منزلیں ہیں. اس سے بڑھ کے کون سا صدمہ اور غم ہو سکتا تھا کہ 6 مہینے کے بیٹے کی لاش خیمے میں تڑپ رہی ہے, بھائی کے کٹے بازو پڑے ہیں, جوان بیٹا شہید ہو چکا ہے, بھتیجے کی شہادت ہو گئی ہے. اب کوئی
کوئی بھی ایسا مرد باقی نہیں ہے جو ان شہزادوں کی حفاظت و تربیت وہاں کر سکتا ہو مگر اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایام میں بھی اپنی تلوار اٹھا لی یزیدیوں کے مقابلے اور دائیں بائیں قلبے جنگ میمنہ میسرہ چاروں طرف حملہ کرتے رہے اور ایسا حملہ کر رہے تھے کہ معمولی شیر نہیں شیر خدا کا بیٹا تھا. اللہ اکبر بفر گیا میدان کربلا میں اور جدھر رخ کرتے تھے یزیدیوں کی صفیں ادھر ہی درہم برہم ہو جاتی تھی. وہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے تھے وہ پیچھے نکلتے چلے جاتے تھے. مقابلہ کرتے رہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر کوئی مقابلے سے انہیں روک نہ سکا. اے بھوت کیا تو نے احساس دلایا تلوار سے رک جاؤ. اے پیار کیا تو نے احساس دلایا تلوار نہ چلاؤ. اے 6 مہینے کے لاشا کیا تیری پکار آئی کی تلوار نہ چلاؤ. عباس کے کٹے بازو انہیں آواز دی کی تلوار نہ چلاؤ. یقیناً یہ سارا دم امام حسین کے سامنے تھا مگر کوئی احساس تلوار چلانے سے علی کے بیٹے کو روک نہ سکا. کیوں؟ حسین جو تلوار چلا رہے تھے ارے وہ معمولی تلوار نہیں تھی وہ معمولی تلوار نہیں تھی وہ ذوالفقار حیدری تھی. کل نانا جان کے ہاتھوں میں چمک رہی تھی علی کے ہاتھوں میں چمک رہی تھی آج حسین کے ہاتھوں میں چمک رہی ہے. ارے چنگیز خان تیری تلوار پورا نہیں ہو سکتی ہے. ہلاکو تیری تلوار میں جنگ لگ سکتی ہے مگر یہ تلوار جو حسین نے اٹھائی ہے میں کہتا ہوں ظاہری طور پر تلوار کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ خون بہا دیتی ہے گلا کاٹ لیتی ہے وجود کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے انسان کا خاتمہ کر دیتی ہے. ہمیں تو ظاہری طور پر یہ تلوار ایک لعنت سمجھ میں آتی ہے. یقیناً یہ تلوار لعنت ہے مگر جب یہ تلوار کسی آتنکوادی کے ہاتھوں میں ہو لعنت ہے. تلوار کسی دہشت گرد کے ہاتھ میں ہو لعنت ہے. تلوار کسی ظالم کے ہاتھ میں ہو لعنت ہے. تلوار ابو جہل کے ہاتھ میں ہو لعنت ہے. تلوار رتبہ اور شیبہ کے ہاتھ میں ہو لعنت ہے. تلوار ہماری نصاب کے ہاتھوں میں ہو لعنت ہے. تلوار سنانی احمد کے ہاتوں میں ہو لعنت ہے. تلوار پوری کے ہاتھوں میں ہو لعنت ہے. تلوار شیبہ کے ہاتھوں میں ہو لعنت ہے. لیکن یہ تلوار اگر امیر حمزہ کے ہاتھوں میں ہو تو رحمت ہے. اگر یہ تلوار فاروق اعظم کے ہاتھوں میں ہو تو رحمت ہے. اگر یہ تلوار کربلا میں حسین کے ہاتھوں میں ہو تو رحمت ہے. کیونکہ یہ تلوار جو چل رہی تھی ظلم کے خلاف چل رہی تھی یزیدیت کے خلاف چل رہی تھی. حضرات علی کے بیٹے نے پوری جمع مردی سے مقابلہ کیا ہے کربلا میں. ایک سنسنا کا تیر پیشانی حسین پر آیا. یزیدی تیر تھا مگر کربلا کے ذرے کہنے لگے یزیدیوں یہ حسین کی پیشانی پر نہیں پھینکا تم نے یہ بوسہ کا رسول اللہ پر ٹکایا ہے. چند لمحے کے بعد چونکہ اجتماعی طور پر یزیدی لڑ رہے تھے اکیلا فاطمہ کا بیٹا تھا اکیلا مولا علی کا لاس تھا اکیلا مصطفیٰ کا نواسا تھا اور یہ پوری فوج مل کر کے حسین کا مقابلہ کر رہی تھی. چند لمحے کے بعد امام علی مقام نیچے تشریف لائے. سنانی ابن انس آگے بڑھا شیخ ابن ربیع آگے بڑھا. ابن ربیع نے اٹھایا ہاتھ میں تلوار کہ حسین کا سر قلم کر دیں. اتنے میں ہاتھ تھرا گئے کلیجہ دہل گیا تلوار ہاتھ سے نیچے گر گئی. بولے نے پوچھا ڈر گئے ہو حسین سے پہن گئے ہو یہ تلوار تمہارے ہاتھوں سے کیوں گر گئی؟ کیا نادان تمہیں کیا بتاؤں ہم بھی عزیز سے انعام اکرام حاصل کرنا چاہتے تھے مگر جیسے ہی میں حسین کے پاس پڑھا اور حسین کی نظروں میں میری نظر جا پڑی تو میں نے نظر حسین میں جمال رسول اللہ دیکھا ہے جلوہ رسول اللہ دیکھا ہے. ہمارا دل پھٹ گیا کہ جن کے نانا جان کا ہم کلمہ پڑھتے ہوں ان کی گردن پر یہ تلوار کیسے چلاویں. حضرات یہی تو وجہ تھی آقا حسین نے فیصلہ فرما دیا ورنہ سن لو اگر علی کا بیٹا تلوار لے کے یزیدیوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو کسی یزیدی کی ماں نے وہ دودھ نہیں پلایا تھا کہ حضرت امام علی مقام کا سر قلم کر لیتا. مگر اسلام تیری بلندی اور عظمتوں سے خاطر اور ایسی قربانی پیش کرنے کے لیے حسین کو سر کٹانا تھا. ایسی قربانی تاکہ نانا جان شدید کی حفاظت کے لیے اب دنیا میں کہیں اتنی بڑی قربانی امت کو نہ دینا پڑے.
جو قربانی حسین کو دینا تھا، کہا ٹھہرو مجھے سجدے میں جانے دو. جیسے ہی سجدے میں سر رکھا امام علی مقام نے، یزیدیو سجدے میں جانے دو، کیونکہ سر میرا سجدے میں رہے گا تو تمہیں گردن کاٹنے میں آسانی ہوگی اور میرا سارا وجود خدا کی محبت میں گم ہو جائے گا تو تمہیں مجھے گلا کٹوانے میں آسانی ہوگی. حضرات حسین کا گلا تو کٹ گیا، مگر میں بتانا چاہتا ہوں یہ گلا صرف زینب کے بھائی کا نہیں کٹا تھا، صرف علی اصغر کے والد کا نہیں کٹا تھا، علی اکبر کے والد کا گلا نہیں کٹا تھا، یہ زینب کے بھائی کا گلا نہیں کٹا تھا، یہ عباس کے بھائی کا گلا نہیں کٹا تھا، یہ قاسم کے چچا کا گلا نہیں کٹا تھا، یہ محمد کے ماموں کا گلا نہیں کٹا تھا، یہ فاطمہ کے جگر پارے کا گلا نہیں کٹا تھا. آج تاریخ کربلا میں عاشورہ کے دن پوری انسانیت کا گلا کٹ گیا، آدمیت کا گلا کٹ گیا، مانوتا کا گلا کٹ گیا، بشریت کا گلا کٹ گیا، اخلاق کا گلا کٹ گیا، اخلاق کا گلا کٹ گیا، بھائی چارہ کا گلا کٹ گیا، مساوات کا گلا کٹ گیا، اہنسا کا گلا کٹ گیا. ارے پیار و محبت کی عظمتوں کا پرچار کرنے والے کا گلا کٹ گیا. محترم سامعین کرام، ایک لمحہ کے لیے میں آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں اور آپ کے ذہن پر اس بات کو اتارنا چاہتا ہوں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، پوری دنیا جانتی ہے، رہتی دنیا تک حسین کی شہادت پوری قوم یاد کرتی رہے گی. آج ہم محرم میں امام حسین کا ذکر کرتے ہیں نا، بولو چاند نکلتے ہی ہم میدانوں میں اور سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. حضرت اسماعیل پیغمبر کی قربانی ہوئی، آج ان کی قربانی کی یاد میں ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں نا، لیکن محبت سے بتاؤ اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹا، بولو خون نکلا، رگیں کٹی، شہر رگ نہیں، خراش تک نہیں آئی، اور ان کا ہم جشن منا رہے ہیں، منائیں گے. بنو آدم کا سب سے پسندیدہ پھیلا ہے، ہم اس قربانی پہ قربان رہیں گے. لیکن اس مقام پر ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے، حسین کے جشن کو بھی روکا نہیں جا سکتا، ان کی یاد کو روکا نہیں جا سکتا، ان کی محبتوں کو روکا نہیں جا سکتا. حسین کی بھی یاد منائی جائے گی. شرعی طور پر جتنے راستے ہوں گے اس ہر رات سے حسین کو یاد کیا جائے گا. محترم حضرات، کیوں وہ ہاں کی قربانی تھی اور یہ نہ کی قربانی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس اتنا سے کہہ دیتے ہاں یزید سے ہاتھ سے بیٹھ کر لوں گا. لیکن نہ کرتے کرتے راہ خدا میں اپنا گلا دے دیا. گویا اسماعیل علیہ السلام نے جس قربانی کی ابتدا کی تھی، حسین نے کربلا میں اس قربانی کی انتہا کر. محترم سامعین کرام، ایک بات اور سنیے اور بڑے پیار سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں کٹا ہے، بولو سر سجدے میں کٹا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا میں بہت سارے لوگ سجدے کرتے ہیں، 5 منٹ کے بعد سب سجدے ٹوٹ جاتا ہے، 10 منٹ کے بعد سب سجدے ٹوٹ جاتا ہے. ہمیں بہت بڑا صوفی ہو تو 1 گھنٹے کے بعد سب سجدے سے اٹھا لے گا، مگر قربان جاؤ حسین کے سجدے پر. اللہ اکبر، سب سجدے میں ڈالا ہے کربلا میں اور اٹھانا ہے قیامت میں، اٹھانا ہے سر اقدس کو قیامت میں. اس لیے دوستو یہ سجدے میں گلا کیوں نہ کرتا. حسین کی جب ولادت طیبہ ہوئی تو نانا جان نے کان میں اذان کہی تھی، گویا حسین نے آنکھ کھولا تو اذان سنا، بس فیصلہ کر لیا جب آنکھ بند کروں گا تو سجدے میں، آنکھ بند کروں گا تو نماز میں. میرے دوستوں، اس مقام پر میں آپ کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں بڑے پیار اور محبت کے ساتھ، اگر حسین کے بہتے ہوئے خون کے دھاروں کا احترام ہے تو نماز پڑھو، اگر اہل بیت اطہار سے محبت ہے تو نماز پڑھو، حضرت عباس کے بازوؤں کے کٹنے کا خیال ہے تو نماز پڑھو. اس لیے اللہ فرماتا ہے ایمان والو
مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھو ذرا سا اس مقام پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ مع المصلین، بے شک اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ مدد تو نماز اور صبر دونوں سے منگوایا، مگر جب ساتھ رہنے کی بات آئی تو فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہیں سے تو پتہ چل گیا، اس یزیدی گروپ کو بتا دو، ان یزید نوازوں کو اطلاع دے دو، ارے نادان، اگر تمہیں یہ پرکھنا اور جاننا ہے کہ کربلا میں کون حق پر تھا، کربلا میں کون سچ پر تھا، کربلا میں کون صراط مستقیم پر تھا، تو نادان یہ دیکھ لو یزیدیوں میں اور یہ دیکھ لو حسینیوں میں کہ صابر کدھر ہے، ظالم کدھر۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو اہل بیت اطہار کے طور و طریقے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔